Assalamu alaikum. Today at the CEO Lounge, we are joined by a dynamic force in Pakistan's digital and business ecosystem. A subject matter specialist in hybrid events, business to business sales, client services, marketing strategy, professional and personal development, and even virtual learning, giving him a wealth of cross-functional expertise. His own journey began as a freelancer, and this unique trait gave him an opportunity to dive deeper in having a very intricate lens in the opportunities and challenges within the gig economy. His rich portfolio spans within organizations such as SECP IFMP, Dubai World Trade Center, the Nutshell Group, ICAP, the Talent Games, Simfoctus UAE, TerraBiz, Workstream Automation, and ICMA Pakistan. During his very widespread career, he has also held leadership roles, including COO Pakistan and CEO Middle East of Delsons Associates. He was also the head of events and activations of Nutshell Group and the head of business of Institute of Financial Markets of Pakistan. He is also an active board member of SPF, Sales Professionals Forum Pakistan, and SCAP, Supply Chain Association Pakistan, making him a thought leader in business innovation and digital transition. Currently serving as the co-chair of Freelancers Committee at IDEA, International Digital Economies Association, he serves as a powerful advocate of Pakistan's freelancers economy. And with this, today, he has given us a unique opportunity and an invaluable experience to dive a little more deeper into his journey, into his insights, and the vision of freelancing, sales, and digital transformation of Pakistan. Presenting the current CEO of Pakistan's Freelancers Association, Mr. Tufail Ahmed, at the CEO Lounge. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. I hope I have done some justice to your introduction. Thank you for your high words. And it was so expansive that I literally have to dive deeper into the organizations and your associations for the very first time. Otherwise, I just... While you were mentioning the old employers Yes. and my old projects, so I was remembering those days. Those days, yes, I know. So let me take you back, and whenever, because we are doing it for an audience which will have a lot of students and a lot of fresh graduates, a lot of young professionals as well. So I always take, the industrial leader or the maestro, apparently, back in those days. So when it comes to your journey, we'll come to PAFLA's association a little later. But when it comes to your journey, particularly diving into the freelancing ambit, how did it all start? I was a medical student. Okay. And I wanted to be a doctor. Okay. My parents also, my family, my friends. But unfortunately, I could not continue doing D pharmacy, which I did 3 years. Right. I studied 3 years medicine from a Okay. leading medical university in Karachi, Pakistan. And then I moved for BBA in marketing because I thought that whatever I was doing on that time, studying medicine, I think that was not giving me kick on that time. And I thought that I should go for a marketing, I should go for BBA. I consulted few of my teachers as well on that time. Then I decided to do a BBA from a state university, from Karachi University, and then move for MBA in marketing. Right. اور پھر وہ پیشن جو ہے میں نے دیکھا مارکیٹنگ کا وہ بڑھتا گیا اینڈ آئی ریئلائزڈ
My teachers were also right on that time that I'm not a medical student, I'm a marketing student, and Right. I have a passion for marketing. Because sometimes I also witnessed by myself. جب میں کبھی کسی انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کرتا تھا تو ایک نارمل میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے وزٹ کر کے دے آسک اباؤٹ دا کوئریز، کیسے پڑھائیں گے، کون سے ٹیچر ہوں گے، کیا ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا. اینڈ آئی آلویز آسک سم تھنگ ایلس ایز ویل، لائک I ask کہ جی don't you have a flyer, don't you have a PowerPoint presentation for MCAT, medical college admission test? Why don't you market yourself like this? Okay. So I got a job Wow. in one of the aptitude test center. Interesting. While I was inquiring about the admission test and fees, so they offered me a job. They asked me that you continue your aptitude test preparation while also become the counselor Oh. for parents Wow. and administrator of the institute. Right. سو مجھے پھر ریئلائز وہ بعد میں ہوتا گیا، ایون کہ میں نے اسٹارٹ کر دی تھی میڈیسن بھی، اور جو کہ میڈیسن کی نالج مجھے ڈیورنگ مائی ٹیومر سروائیور بھی بڑی کام آئی، اور آج تک کام آ رہی ہے، بیکاز آپ کے پیرنٹس میں، آپ کی فیملی میں ہم میڈیسنز جو بھی کنزیوم کرتے ہیں تو ہمیں نالج ہوتی ہے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کون سی کھا رہے ہیں، کب کھانی چاہیے، تو وہ نالج تو کام آ رہی ہے. بٹ پھر وہ پیشن جو ہے مجھے بعد میں پتہ چلا جب میں نے MBA کر رہا تھا مارکیٹنگ کے اندر، اور میں نے دیکھا کہ میرا پیشن مارکیٹنگ ہی ہے، اور 3.89 CGPA بھی آئی میری ان MBA، اور میں نے ریئلائز کیا کہ مارکیٹنگ کا مجھے بہت پیشن ہے. اور پیشن ہوتا کیا ہے؟ پیشن یہی ہوتا ہے کہ یار میں کہاں سے میڈیکل اور ڈی فارمیسی چھوڑ کے میں BBA اور MBA، اور پھر اس دوران اوبیسلی مجھے بہت ایشوز ہوئے اسٹیٹسٹکس اور میتھس سبجیکٹ کو کور کرنے میں، اکاؤنٹس، بٹ وہ پیشن مارکیٹنگ کا اتنا تھا کہ ان سبجیکٹس میں اسٹرانگ ہوتا رہا. اینڈ دین اٹ اسٹارٹیڈ، اور پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے، مارکیٹنگ ہے رائٹ I ناؤ. mean, speaking, because a lot of business students will be listening to you and taking inspiration and notes. I mean, was it like an extroverted personality, or was it your outspoken nature that, your mentors or outsiders identified that, this student or this individual might be somebody who can take up a right after, during your student academic years, can take up a position as one of our sales executives or sales officers? And how do you even identify that you have a germ and a passion for something, knowing that you're in some other stream, but identifying that, okay, fine, marketing might be my thing, and I should rather accelerate in that. Even though I'm a medical student, even though I'm an engineering student, even though my niche is something else, the pressure from peers and parents is going on another tangent. But I have identified another supposedly passion which I'm not aware of, might be an alien zone for me. So how is somebody who is during their initial academic years should identify their passion and should be very certain that this is going to be my ultimate field of work and service? I think counseling of yourself is very important, which obviously I was influenced as well to do the MBBS or BDS or D pharmacy, and then I adopted that passion. But when you counsel yourself, means there are lots of students who are good at in voiceover, Yeah. in role plays, in making videos. So Right. they can go to the vlogging or becoming an influencer from now onwards, or becoming a media host, or they can open their YouTube channel. There are Right. lots of opportunities right now, Right. which were not there on that time. Sure. And I was outstanding a student, but I was not an extrovert. I was introvert. Right. And when I was doing matriculation, so I realized my voice is not that much good. I should speak. And then when I was doing intermediate, I stopped myself in speaking. Today is my podcast number 26. Yeah. And I have been to the stages in Dubai, Nepal, in Yes. Pakistan, Globally, in yes. various universities. But when I go back to my days, Oh my I God. stopped myself that, Tofel, you should not speak now onwards because your voice is not good. Who told you that?
that you're not going Nobody to told me. that who gave you Nobody this? told me. I started visiting doctors. I started visiting ENT doctors. I started doing endoscopy of my voice, vocal cords. By yourself? Yeah, by myself, because I thought I was not speaking like other Okay, students. Okay. और जो वॉइस थी वो इतनी पतली होती गई कि आई थॉट वेन एवर आई यूज टू स्पीक पीपल लाफ You thought that? people laughed actually people laughed happened. yeah Okay, it okay. actually happened Okay. and it started happening in my university classes, in my coaching centers. Whenever I speak, whenever I say present, everybody started seeing me, who said this and whose voice is this. So I stopped myself that I should not speak. And then I realized कि I should go for some other solution. तो मैंने एक solution निकाला जी सबसे आगे बैठो हर क्लास में ताकि मैं सवाल पूछ सकूं क्योंकि आई वॉज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एज आई मैंशनड तो मुझे ये था कि जी सवाल ही नहीं पूछूंगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे तो मैंने कहा चलें सबसे आगे बैठते हैं तो वो इंटर से लेके कराची यूनिवर्सिटी के MBA तक मैंने हमेशा ट्राई किया है कि मैं सबसे आगे बैठूं और ये मैंने एक सोल्यूशन खुद ही निकाल लिया कि मैं प्रॉब्लम की तरफ नहीं गया मैंने एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाला कि यार वॉइस ठीक नहीं हो रही घर वालों ने भी बड़ी कोशिश की डॉक्टर्स को भी दिखा लिया लोग हंस रहे हैं पूछ रहे हैं हमेशा फ़ोन पे भी बात हो रही है तो लोग कह रहे हैं यार थोड़ी सी आपकी आवाज़ ऐसी लग रही है अच्छा आप कौन बात कर रहे हैं तो अब फिर कहीं बोलो तो हर बंदा देखना शुरू हो जाए तो आई स्टॉप्ड माई सेल्फ और मैंने एक अपने आप को शेल में बंद कर लिया किसी को सलाम भी करना होता था बड़ा सोच के करता था कि करूं या ना करूं या करके निकल जाऊं एंड देन आगे बैठना शुरू कर दिया और फिर बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी एक लीडिंग यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने D-Pharmacy भी 3 साल पढ़ा और उसके बाद से कराची यूनिवर्सिटी जहाँ से MBA किया तो आगे बैठ के जहाँ मैं पीछे बैठा उस दिन ना मैंने सवाल पूछना है ना मैंने उस दिन अटेंडेंस बोलनी है ठीक है और वो सिलसिला इतना जारी रहा कि आप समझेंगे इन माई फर्स्ट जॉब सेकेंड जॉब third job while giving presentations recently I presented to the boards SECP में मैंने बोर्ड को वो किया और बहुत सी जगहों पे मैंने बैंक्स को और बहुत सी जगह प्रेजेंटेशन दी बट वो दिन थे कि जब मैंने अपनी तीसरी जॉब पे भी प्रेजेंटेशन देते हुए बड़ा घबराया कि यार देनी ही नहीं है प्रेजेंटेशन वन ऑफ माई बॉस I should mention his name Abbas Iqbal he was a trainer as well ex-banker और उसने मुझे अचानक से एक दिन एक बैंक के अंदर जो है he asked me to stand up and give some speech on sales. Okay. I thought why should I give I was here to coordinate with you. Yeah. He said नहीं यार तुम दो. Okay. तो मैंने कहा अच्छा मैं दे दूं लेकिन आवाज़ तो उन्होंने कहा यार आपने टोनी रॉबिन्स को सुना है हाँ टोनी तो रॉबिन्स हाँ oh yes तो मैंने कहा हाँ मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ उनका उनकी तो मुझे भी नहीं समझ में आती कितनी दफ़ा तो उन्होंने कहा कि टोनी रॉबिन्स की आवाज़ सुनी है बिल्कुल ही इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव one of the most expensive coaches yes तो उसने कहा कि क्या उसने कभी आवाज़ को सोचा होता तो आज वो यहाँ होता oh yes what a brilliant तो example वो जब मेरे और क्योंकि टोनी रॉबिन्स का मैं फ़ैन हूँ आज भी मैं उसको सुनता हूँ and उसकी now you're वेबसाइट telling देखता me your हूँ voice is resembling Tony Robbins तो अब मैंने जब वो बात सुनी है जी अब्बास की कि टोनी रॉबिन्स की वॉइस सुनी और फिर उसने अब्बास ने मुझे 1-2 नाम और भी बताए तो मैंने कहा उन्होंने कहा यार वर्क ऑन योर कंटेंट डेवलप योरसेल्फ very good रीड आर्टिकल्स अपने कंटेंट पे काम करो तुम्हारा कंटेंट अभी अच्छा है और अच्छा हो सकता है फॉरगेट अबाउट योर वॉइस यूज माइक एंड फॉरगेट अबाउट ऑडियंस दूसरों का सोचो टोनी रॉबिन्स का सोचो वो यहाँ तक क्या वॉइस की वजह से पहुँचा है या वॉइस की वजह से नहीं पहुँचता हो बस वो दिन समझे था और उस वक्त मैं कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं था आई वाज डायरेक्टर क्लाइंट सर्विस एट हिज कंपनी और उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी पूरे पाकिस्तान में एक बैंक की मैंने ट्रेनिंग करानी शुरू कर दी सेल्स की और एक हमारी ऐप थी सेल्स की उसकी मैंने ट्रेनिंग करानी शुरू कर दी 40-50 लोग फिर वो बढ़ते गए और फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया और फिर बोलते बोलते फिर मैंने पर्सनल डेवलपमेंट में काम करते करते पर्सनल ब्रांडिंग पर आया फिर मैंने लिंक्डइन सीखा लिंक्डइन पढ़ाना शुरू हो गया नाउ अब जो है माशाल्लाह से आप देखें कि मेरे लिंक्डइन पे 35,000 फॉलोअर्स हैं Yes. पूरे पाकिस्तान में मैं स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक्डइन पढ़ाता हूँ और हर जगह सेशंस करता हूँ फिर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन में स्पीचेस करता हूँ तो और अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ बट
कोई वो पिक्चर साइड ही सोच नहीं सकता जो आपने सवाल भी पूछा कि आई वॉज नॉट एक्सट्रोवर्ट, और ना मुझे पता था कि मैं यहाँ तक जाऊँगा। इवन कि मैं तो लोगों को देख के सोचता था बोलते कैसे हैं, ये कंटेंट कहाँ से लाते हैं। बट वो जो एक चीज़ थी उसने मेरी ज़िंदगी चेंज की कि यार टोनी रॉबिन्स को आपने सुना है, आप कहाँ अपनी वॉइस के पीछे पड़े हो, कहाँ आवाज़ का सोच रहे हो, आप कंटेंट देखो अपना कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा बोलते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो अपने कंटेंट पे। बस वो दिन है, और आज का दिन है। सालों हो गए इस बात को कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ मैं रिसर्च करूँ, पढ़ूँ, क्योंकि मेरे पर एक जिम्मेदारी है। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, पॉडकास्ट देख रहा है, तो मेरी एक जिम्मेदारी है उसको कुछ वैल्यू मिले उससे, Absolutely. वरना मुझे फॉलो भी क्यों करेगा। हम टोनी रॉबिन्स को क्यों फॉलो करते हैं, मैं और आप, क्यों हमें वैल्यू मिलती है Oh, उसका yes. एक आर्टिकल पढ़ Oh, के, yes. उसकी कोट पढ़ के। Oh, yes, absolutely. आज स्टीव जॉब्स इज नो मोर है, Yeah. बट उनकी जो कोटेशंस हैं वो हमें Absolutely. पता है। हालांकि उसका को फाउंडर जिंदा है, Yeah. स्टीव जॉब्स जी। का जो को फाउंडर था एप्पल का, जी। वो जिंदा है, उसकी कोई कोट नहीं पढ़ता, नहीं, कोई नहीं होता. ना उसका आर्टिकल कोई पढ़ता है, ना उसकी मीडिया अपीयरेंसेस है। तो वो दैट चेंज माय लाइफ। So I think it's so interesting that you spotted so many things right now. That number one, you went into a deeper dive with your weaknesses. Now it's very important for students to be able to identify the weakness, and that fear that they will fail Yeah. eventually landed you into becoming the complete opposite of what you ever imagined. So, if I would say that all the introverts out there who have a sort of a penchant for marketing and think that, since they are introverted, they are not as outspoken, they are not, so out loud, they are not that enterprising, Yeah. might not, this field then might be a failure for them. And you have completely, sort of negated that perspective. Yeah. That even if you are an introvert, you need to identify your weaknesses. How important, and then that brings me to the next question, that if I would say, was this the defining moment of your life when it comes to the journey, the professional journey? And how important do you think the mentors play a role when it comes to you identifying that you might be having a leadership germ in you? People who don't have mentors, people who don't land with good employers, what are they supposed to do? Then are they going to stay in sort of a lethal rut and will not be able to achieve anything? Because I have spoken to enough industrial leaders out there, and they do let me know that, Adila, having a mentor is extremely crucial when it comes to the building years of your professional, life. If you don't have that, how do you become your own person? If you are not given that kind of a pat from a mentor or an expert, I think and identifying those leadership traits, is it essential to become that? If you are thinking from a marketeer perspective, do you think that becoming a leader and being at the forefront is important if you're following that channel and that discipline and that field of marketing? Yeah, I think becoming a leader or a thought leader, you can say, Yeah. in your own field is mandatory. Now, it's mandatory. Means if you are not expert or thought leader in your field, in your expertise, then you will be nowhere. Nowhere. You cannot compete, especially in Right. freelancing industry, especially if you are working globally. So you cannot compete. So it's mandatory now. And I think research is very important. I will give you an example that if we have a pain in bones in our body, so we will research about orthopedic. Yeah. If we have a problem of skin, we will go for dermatologist. Right. So many people don't know about these things. Right. They will go and research. Either they will ask someone that I have this issue. Absolutely. So should I go and visit ENT or a dermatologist or a rheumatologist? Because mostly people don't know about these fields. But they research, they will ask someone, and then they will visit that doctor. Yeah. Even they will do more research that I am going to visit him. Is this good doctor? But when it comes to education, when it comes to mentorship, which you asked, Yeah. they don't research. They go and
take that mission. They don't research on the person that if you are going to study freelancing with X person, so that person earn dollars or not. If I'm going to hire you, onboard you as my mentor, so on which field? Right. Means if I have an issue of financial stability, so I should have a mentor who has a financial success. If that person, that mentor is also struggling financially, and I will ask him everything related to financial stability. Where is it So going to go? research is very Very important, important, yes. these days for students especially Right. in doing anything, because Absolutely. if they want to become a thought leader or industry leader, or they want to work on the leadership qualities, Right. so they should research first Absolutely. in which field they are, Yes. where they are going, Hmm. which are the mentors available. Then selecting mentors for which thing. Means if you have a problem personally in your work-life balance, so who should be considered? Right. If that person is already struggling for work-life balance, So where are you how going to go? can he or she will mentor you? Absolutely. तो आपने ये देखना है कि आपने एजुकेशन, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लीडरशिप क्वालिटी के लिए किसको? अब एक बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है सालों से, वो लीडरशिप क्वालिटी भी है, लेकिन लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है आज तक. अब आप उससे जाके ये सवाल पूछें कि क्या मैं आपसे सीख सकता हूँ लीडरशिप पोजीशन पे कैसे जाना है? भाई वो तो खुद नहीं गया आज खुद तक, नहीं गया. उसने कोई अपनी कंपनी नहीं खोली आज तक. Right. आप उससे स्टार्टअप मेंटरशिप ले रहे हैं. आज हमारे पाकिस्तान में डायलेमा है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर मोस्टली आप देखें वो लोग जो स्टार्टअप जिन्होंने चलाए नहीं हैं वो स्टार्टअप्स के मेंटोर बन गए. बन गया. तो आप सोचें जो स्टार्टअप कहाँ से चलेंगे फिर? जी. जब वो लोग नहीं आएंगे जब तक आगे वहाँ पे जिन्होंने स्टार्टअप्स रन किए ग्लोबली, बिल्कुल. जिन्होंने फंड रेज किए, न सिर्फ फंड रेज किए बल्कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया, उसको एक bootstrapping कंपनी से. बनाई. जी, बूटस्ट्रैप. तो वो सब जब तक नहीं आएंगे, बिल्कुल. तो आपका जो सवाल था, तो रिसर्च इज वेरी Very इंपॉर्टेंट important. Okay. फॉर एनीथिंग, Absolutely. चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो. Agreed. आप देखिए ना, व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज अ हाई एंड प्रोडक्ट, Yeah. कि आपने वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आप कितनी रिसर्च करते कितनी हैं? रिसर्च करते हैं. बिल्कुल. इवन के आपको पता है रेफ्रिजरेटर किस कंपनी का अच्छा है, आपको पता है हाई एंड जी, आपने स्मार्ट टीवी लेना है इतने इंच का, फिर भी आप एक फिर भी comparative आप करते हैं. इवन के पूछेंगे आप, इवन दुकान वाले से बहस होगी. लेकिन जब बात आती है डिग्री की, जब बात आती है कोई कोर्स करने की, जब बात आती है किसी को मेंटोर बनाने की, जब बात आती है आपकी अपने डेवलपमेंट की कि आपकी वीकनेसेस ये हैं, and you'll have to work on these weaknesses so that they can convert into strength in 3 years. Yeah. आप कहते हैं लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हाँ कर लेंगे. Yeah. Right. मतलब आपका एटीट्यूड ये होता है कि we will do this, हाँ I have a weakness, कोई इश्यू नहीं, कर लेंगे यार. बिल्कुल. You even don't write your weaknesses. Yes. You don't. Even don't write the timelines that these weaknesses will be converted in 3 years into strength. Yes. And I will be at this level. तो ये इशू है रिसर्च का. जब तक ये नहीं होगी, आई थिंक वो लोग दूसरे स्टेप पे पहले चले जाते हैं कि कोई भी अच्छा लगा, किसी की भी वीडियो देखी, उसको अपना मेंटोर मान लिया, उसको गुरु मान लिया, और उसको ये खुद नहीं पता कि किस चीज़ में गुरु. बिल्कुल. Absolutely. मतलब मे बी आप कंटेंट राइटिंग में हैं, तो आप एक ऐसे बंदे को अगर ग्रुप बना रहे हैं जो कि जिसने कंटेंट राइटिंग कभी कभी जिंदगी की में नहीं की, है. बिल्कुल. बिल्कुल. तो आप उसको क्या आइडल मानेंगे, आप उसको Absolutely. क्या फॉलो करोगे कि Agreed. उसने कहाँ कंटेंट राइटिंग की एजेंसी खोली, अगर वो भी आज तक फ्रीलांसर ही है Yes. और उसने एजेंसी नहीं खोली, बिल्कुल. ग्लोबली क्लाइंट्स ही नहीं है, आप उसको कैसे? Having that Follow kind करें. of mindset, I think this is very brilliantly put. That that kind of mindsets which is so open that you are not only investigating into your own SWOT, but you're also channelizing other people who are Yeah. basically surrounding you. Yeah. Because like they say that you are the amalgamation of the 5 to 10 people that you are with. Yeah. आप इवेंचुअली वही बन जाते हैं ना. अब वह चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो फेलियर्स हों, चाहे वो जो भी हो. If you're going to spend more time with those people around, then you'll eventually have some reflection. So I think it's very, and you also touched base on this one pointer that that research actually is not just about your weaker ends, but it is also about your high ends, your strengths, and it is very important for everybody
to understand how to amplify those strengths. And that amplification was very smartly done and now, generated on a very structured and finer level by you and your partners when it comes to the LinkedIn optimization and how to optimize your LinkedIn profiles. How did that come into your profile? Because back and a few years ago even, nobody really thought about that. Okay, fine, LinkedIn has to be explored, and LinkedIn will eventually become the changing game. Going on to LinkedIn will actually be the defining factor of my profile. Whether I will be getting opportunities or not getting opportunities, whether networking is important or not important, whether I will be a success or a failure, LinkedIn optimization will actually be the defining point. How did that happen? And what is now Pakistan Freelancers Association contributing towards LinkedIn through your coaches that you do? And particularly, what are the challenges that you still think that the young professionals are still making when it comes to their own personal branding? Yeah. I've asked a lot of questions. Yeah. So I got my first job after struggling, after doing my MBA, from Facebook. Okay. And how? I was very active on Facebook. While I was a student at university, Right. I used to post pictures without any caption. I used to organize events for students in Yes, my you have been university. doing it, yes. And then I became the general secretary of a student society, which was a non-political student society, and I got an award, and I post every time. And I add people around the world, just randomly add people that, that person has this designation. And obviously, these people were continuously seeing my activities as a student. Means, कभी मैं कोई event करवा रहा हूँ, कभी कुछ करवा रहा हूँ as a student. So one of the company named TerraBiz, they texted me on Facebook that have you done with your MBA? Yes, I just recently come for an interview. Okay. There was an event management company. Terrible, So yeah. वो देख रहे थे कि मैं इवेंट्स करवाता हूँ और मैं स्टूडेंट की लाइफ में जब इतना करवा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया होगा ऑल्दो मैं फ्रेश था and they offered me a job and I worked there for more than 6 years. That was my first company and वो जैक मा कहता है ना कि आपका पहला बॉस बहुत अच्छा होना चाहिए तो मेरे पहले बॉस हमजा हाशमी साहब आज तक मेरे मेंटोर हैं और 15 साल मुझे हो गए अपने करियर के अंदर और मेरी पहली जॉब के जो पहले बॉस थे मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स को आप अगर मैं उस वक्त शायद ये देखता कि यार कंपनी छोटी है या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या मेरा ख्वाब ये था वो था मैंने पहला जो बॉस सेलेक्ट किया वो आज भी मेरे मेंटोर हैं और मैं जितना कुछ जो डिस्कस करना होता है प्रोफेशनली भी पर्सनली भी मैं उनसे डिस्कस करता हूँ मुझे पता होता है मेरा एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है जिनसे मैं कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकता हूँ वेदर एसोसिएशन की हो वेदर मेरे अपने लिंक्डइन की हो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट की हो तो मैं उनसे डिस्कस कर सकता हूँ बिकॉज ही नाउ नो एवरीथिंग और वो जॉब मुझे फेसबुक से मिली आप देखेंगे एक्टिव होना उस वक्त जो है कुछ नहीं था मेरे ख्याल से ऑर्किड ख़त्म हुआ था राइट और फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई मैं ऑल्दो सेल्स में ज़्यादा था इवेंट मैनेजमेंट में ज़्यादा था बट मुझे रियलाइज़ हुआ यार मतलब सोशल मीडिया पे प्रेजेंस और ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है जो मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बता रहा था कि ब्रांडिंग जो है ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आनी शुरू हुई कि यार देखिए अगर मैं एक्टिव ही नहीं होता तो नहीं मिलती तो शायद मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो एक्टिव रहना पड़ेगा बट फिर मैं एक्टिव रहा फिर लिंक्डइन पे मैंने अकाउंट बना लिया मुझे यूज़ ही नहीं करना आता था फिर मैं बट ये कि लिंक्डइन में मुझे पता था कि यार लोग बहुत अच्छे हैं सारे डिसीजन मेकर्स लिंक्डइन पे मौजूद हैं B2B कंपनीज लिंक्डइन पे मौजूद हैं तो मैं थोड़ा बहुत लिंक्डइन पे भी पोस्ट वगैरह कर देता था कभी कभार एंड देन आई जॉइंड अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी इन पाकिस्तान टैलेंट गेम्स और वहाँ पे मैं सेल्स देखता था और सेल्स का हेड था मैं रिक्रूटमेंट गेम्स हम बनाते थे और उसको हम देखते थे अब बहुत होने लग गया एवरी मल्टीनेशनल इज डूइंग इट तो टैलेंट गेम्स के नाम से कंपनी थी माय बॉस वाज पॉल काइजर तो पॉल काइजर वाज माय बॉस देयर तो उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे ही कहा कि हमें क्योंकि इंटरनेशनल सेल्स के लिए आपको हायर किया है तो आप सारी सेल्स पाकिस्तान से ला रहे हैं जी तो मैंने कहा मेरा इंटरनेशनली कॉन्टैक्ट ही नहीं है इतना और पाकिस्तान से ज़्यादा है तो उन्होंने कहा वी हायर्ड यू फॉर इंटरनेशनल सेल्स तो आप जो है ना लिंक्डइन का इस्तेमाल ज़्यादा करो
ٹھیک ہے. وہاں سے آپ جو ہے نا ڈیموز ہمارے بک کروائیں صحیح. اور پھر ہم بھی آپ کو لیڈز دیں گے, بٹ آپ لنکڈن پہ زیادہ. تو دیٹ واز ڈے ٹھیک ہے. when I started my LinkedIn journey کہ میں نے پھر LinkedIn کو اتنا زیادہ سائنس اس کی پڑھی, کورسز کیے, یوٹیوب سے سیکھا, آرٹیکلس پڑھے, اور وہ آج تک میں کر رہا ہوں. اب اتنے سال ہو گئے کہ میں نے وہاں سے انٹرنیشنل سیلز لانی شروع کی, میں نے ڈیموز لانے شروع کیے, میں نے دبئی پولیس جیسے ادارے میں میٹنگز کروائیں یہاں سے بیٹھ کے LinkedIn کے تھرو. تو مجھے اس دن اس کی پاور کا پتہ چلا کہ میں نے کتنا مس کیا تھا اگر میں بہت پہلے اس کو سٹارٹ کرتا, کیونکہ وہ واحد جگہ تھی جہاں پہ آپ کا اگر پروفائل اسٹرانگ ہو, کریڈیبل ہو, اور آپ خود ایکٹیو ہوں. ایکٹیو کا مطلب ہے آپ کی ریگولر پوسٹ آ رہی ہے, آرٹیکلز آ رہے ہیں, پولز آ رہے ہیں, آپ کامنٹ کر رہے ہیں لوگوں کی پوسٹ پہ, تو آبویسلی یو ول بی کالڈ اوتھینٹک کریڈیبل پروفائل. پھر آپ کسی کو پچ کریں گے تو obviously you will get a reply. لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ صرف اکاؤنٹ بناتے ہیں اور لوگوں کو پچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ سی وی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, which I never did. تو میں نے ہمیشہ conversation, LinkedIn always ask you to start conversation. Okay. Not start sending brochures or start pitching. No. Start sending resume for job or start asking that do you have any job opportunity. Yeah. LinkedIn always ask you to start Conversations, yes. Which we don't do. So I started conversation. I started commenting on my targeted potential clients' posts, Right. so that they will get notification. To Fail Ahmed Khan commented on your post every time. Right. And then one day they will start talking to me in inbox, and then I'll take them to the WhatsApp. Right. And then email. So how many hours? Now that brings me that as a student, as an individual, even I have, I need to be very active. I'm not. How many hours, how many dedicated hours then we need to spend? Do we have to, enroll into these special courses that you're giving, these classes? Is it important to learn the science of LinkedIn, or am I supposed to just religiously take out an hour or 2 hours? And what do you recommend to the students out there? What are they supposed to do? I think for students, starters? they should first understand whether LinkedIn is their target market or not, targeted channel. Yeah. Because maybe, as I mentioned earlier, that if someone wants to become a TikToker, influencer on TikTok, then LinkedIn is not their thing. If someone has a clothing brand for consumer, then Instagram is the channel. Oh yes, very important. Yes. Then if someone has own consumer goods, then Facebook might be their channel. Shopify. So LinkedIn, I think, no, LinkedIn is for collaborations, Yes. for B2B. There are more than 57 million registered companies on LinkedIn. Yes. 1 billion user from 200 countries. LinkedIn. تو وہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا پہلے آپ کی پروڈکٹ, آپ کی سروس, یا آپ کا ایمبیشن, یا آپ نے آگے کہاں جانا ہے, پھر آپ اپنا چینل ڈسکس کرتے ہو. اگر آپ کا چینل LinkedIn ہے تو obviously اور پھر ایک اسٹوڈنٹ کو تو LinkedIn پہ اس لیے آنا چاہیے کہ اس کو امپلائر چاہیے. بالکل. اس کو اپنے آپ کو برانڈ دکھانا ہے, اس کو اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, صرف برانڈ نہیں کہ وہ جھوٹ دکھایا جو نہ ہے, نہیں ہے. بالکل. تو اس کو اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے برانڈ دکھانا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ مارکیٹنگ کا ہے تو اس کو مارکیٹنگ میگزینس پڑھنے چاہیے, اس کو جو کمپنیز ہیں ان کے ایڈس پہ کمنٹ کرنے چاہیے, ویوز دینے چاہیے, اپنے جو مارکیٹنگ ہیڈز ہیں ان کو ایڈ کرنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, ان سے ملنا چاہیے. مطلب جو مارکیٹنگ ہیڈز LinkedIn پہ موجود ہیں, کراچی بیسڈ ہیں اگر, اور آپ کراچی میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کہیں پڑھ رہے ہو, تو میں سمجھتا ہوں وہ مارکیٹنگ ہیڈ سے بات کرنا شروع کریں. جاب کے لیے اپلائی نہ کریں, وہ کوشش کریں ان سے ملنے کا ٹائم لیں. کنورسیشن سٹارٹ کریں. وی وڈ لائک ٹو میٹ یو ود اے گروپ اور ان پرسن بائی مائی سیلف, تاکہ ان سے سیکھیں کہ ایز اے برانڈ مینیجر, ایز اے مارکیٹنگ ہیڈ, ایز اے کیٹیگری ہیڈ وہ اس کمپنی میں کیسے کام کریں. جب آپ کی ملاقات ہوگی تو وہ بھی آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کس لیول پہ, آپ کہاں پڑھ رہے ہیں, آپ کی یونیورسٹی کی, آپ کے انسٹیٹیوٹ کی بھی مارکیٹنگ ہوگی, ان کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کن ٹیچر سے آپ نے پڑھا, کون سے سبجیکٹ پڑھے. اور یہ دیکھیں LinkedIn سے کہانی نکل کے آپ کی ان پرسن چلی جائے گی, اینڈ دین دیٹ پرسن ول ہیو اے جاب اپارچونیٹی, ہی ول کال یو. He will call you, he will send you that opportunity. اگر آپ اس لیول پہ, اگر آپ نے فرسٹ امپریشن خراب کر دیا, آج ڈیجیٹل امپریشن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, تو ڈیجیٹل امپریشن آپ نے اگر خراب دکھایا تو وہ آپ کو ملنے کے لیے نہیں بلائے گا. اور آپ ڈیجیٹل امپریشن بہت اچھا دکھایا, لیکن جب آپ ملنے گئے آپ کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں تھی,
یا آپ نے بات صحیح سے نہیں کی, آپ ٹائم پہ نہیں پہنچے, بالکل, تو وہ کبھی بھی آپ کو اپارچونیٹی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے وہ فائنینس میں ہو تو سی ایف اوز سے ملیں, آئی کیپ جیسے ادارے کے پاس جائیں, آئی سی ایم اے کے پاس جائیں, اے سی سی کے پاس جائیں. اگر لا اسٹوڈنٹ ہیں تو لا کی جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, جو لائرز ہیں بہت ہی پرومیننٹ, جو بہت بڑے بینک کے کیس دیکھتے ہیں یا بینکنگ محتسب ہیں, وہ وہاں پہ جائیں. مطلب ان کا جو سرکل ہونا چاہیے وہ لنکڈن سے نکل کے ان پرسن جائے گا. لا کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے, چاہے ان کی یونیورسٹی کروا رہی ہے نہیں کروا رہی. جو لائرز ہیں پرومیننٹ, جو بینکس کے کیسز اور کارپوریٹ کیسز دیکھتے ہیں, ان سے ملنا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, باقاعدہ ان کے ساتھ اسنیپ لے کے, ان کا اچھا کیپشن لکھ کے باقاعدہ لنکڈن پہ ڈالنا چاہیے. تو ان کی برانڈنگ لا کے اسٹوڈنٹ کی ایسی ہوگی, مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ کی ایسی ہوگی, ہر اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ کے لیے لنکڈن بہت ضروری ہے. آگے جا کے ان کی کوئی بھی پروڈکٹ ہو, لیکن اگر کسی کی پروڈکٹ ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے چینل کون سا چوز کرے گا. اسٹوڈنٹ کے لیے تو لنکڈن ہی ہے, کیونکہ اس نے اپارچونیٹیز پوری دنیا کی بھی دیکھنی ہے اور پاکستان کی بھی دیکھنی ہے, پھر ایز اے اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے. تو وہ جب ہی کر سکتا ہے جب اس کا پلان بنائے گا وہ اس طرح سے. بالکل صحیح. سو دیٹ مینس لنکڈن از دیٹ ون ٹول دیٹ basically not only that starts off with personal branding but eventually helps you make a complete circuit of your own, and the relevant network. And then network then plays the role in, just doing all the magic for you. When it comes to you now being the face of Pakistan's freelancers economy, as we say, and have contributed immensely when it comes to this particular segment of the market, how does LinkedIn optimization and profiling then is slowly and gradually helping students and individuals and professionals become a brand of their own, would also eventually become one of the primary elements in getting them into the freelance world? Do freelancers and freelancing employers internationally look into and dive deeper into the LinkedIn profiles also? Or these students then have to go on some special freelancing channels and platforms? And if there are some channels, then if you would like to just share a few channels where if somebody, because a lot of students out there are funding their own fees as well, their own academics as well. So they're looking into, they have certain financial constraints at home, and, they want to ensure that there is a channel of money that they're generating themselves and funding their own education. What are these channels if I want to have, a sidekick, as they say? What am I supposed to do? Where am I supposed to get the project from? How am I supposed to go about it? Yeah, if you talk about the freelancing platforms, so there are few top platforms. If you want to start, if you want to explore from where you get the projects or tasks in dollars around the world. So Upwork, People Per Hour, Fiverr, Freelancer.com, FlexiJobs, Guru.com, TopTal. So these are the top platforms from where you can get the jobs or tasks, short-term tasks or long-term tasks from in US dollar. Right. And if you, as a beginner, as a student, if you want to explore, so you can explore these all platforms as per your expertise. Right. So you will get all the freelancers. Even in Pakistan, there are more than 2.3 million freelancers. Yes. They all work here. Now, the next big thing is LinkedIn, because LinkedIn recently launched a service page for freelancers, especially. Okay. If you have any service, so you can mention, and LinkedIn does not deduct any commission. All right. So if you get any business from LinkedIn, even LinkedIn from LinkedIn service page, so LinkedIn will not take any commission. Right. But all these platforms which I mentioned, they will take commission. Yes, of and course. they take huge commission. Huge commissions, yes. Certainly. So you have to understand LinkedIn, because right now, if any student mention LinkedIn profile with the customized link, not with the numbers that Adila 021, you have to change that after registering with the LinkedIn. Okay. So employer or HR managers gets the impact that student is on LinkedIn as well. And if that employer asks you that, are you on LinkedIn?
And then students say, no, I'm not on LinkedIn. I'm on Facebook. What should that HR manager do with your the Facebook? impression, yes, you're losing Facebook the तो impression. ज़्यादातर लोग फैमिली के लिए यूज़ कर रहे बिल्कुल, होते हैं. बिल्कुल. अब हम तो अपना ओवरऑल एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर फेसबुक को भी यूज़ करते हैं. बट बहुत सारे लोग तो फेसबुक, इंस्टाग्राम फैमिली के लिए यूज़ करते हैं. बिल्कुल. एम्प्लॉयर उसको नहीं मांगेगा आपको. आपकी सीवी पे एज अ स्टूडेंट लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक होना चाहिए, वो भी कस्टमाइज, जो कि आप जाके बना सकते हैं. अदीला के नाम से, तुफैल अहमद खान के नाम से आप उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ऑल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो स्टूडेंट का लिंक्डइन पे होना बहुत जरूरी है. एज अ फ्रीलांसर आपने प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करना शुरू कर दिया, तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स कहाँ से मिल सकते हैं? लिंक्डइन से. आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है लिंक्डइन से मिल सकते हैं. यू नेम द कंट्री, क्या आपने सिंगापुर में काम करना है, आपको इन कंपनीज के लोग चाहिए, सारे सीईओज वहाँ पे होंगे, सारे सीएफओज होंगे, सारे आईटी हेड्स होंगे. आप उनको रिसर्च करेंगे, आप उनकी पोस्ट को लाइक करेंगे, उनकी पोस्ट पे कमेंट करेंगे, आप उनके आर्टिकल्स पे कमेंट करेंगे, आप उनको मैसेज करेंगे, इनबॉक्स करेंगे, उनसे बात शुरू करेंगे. तो आप ये और कहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल सही. अगर आपने दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई क्लाइंट हैंड कर रहा है, तो आपके पास लिंक्डइन फ्री है. मतलब आप सोचो 1 बिलियन यूजर है, 200 कंट्रीज के लोग हैं. तो स्टूडेंट के लिए तो अभी इतना अच्छा मौका है कि अगर आप मुझसे कहेंगे जी तो पहले आपको क्या चीज़ रिग्रेट होती है, मैं समझता हूँ मैंने एज अ स्टूडेंट या मैंने बहुत पहले लिंक्डइन स्टार्ट क्यों नहीं किया. बिल्कुल सही. मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फेसबुक पे क्यों था, लिंक्डइन पे क्यों नहीं था. ठीक है, आज देखिए ना, मेरा सारा बिजनेस, इवन कि मेरी एसोसिएशन का भी जो मैंने ब्रांड बनाया है वो लिंक्डइन पे ही बनाया. बिल्कुल सही. कि आज मेरी एसोसिएशन से ज़्यादा मेरे खुद के लिंक्डइन पे फॉलोअर्स हैं. बिल्कुल सही. तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो लिंक्डइन पे और आपके पास एक एसोसिएशन है, आपके पास कोई लीडरशिप पोजीशन है, आप स्टूडेंट अफेयर्स के हेड हो, आप कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड हो, आप एलुमनाई के हेड हो, आप लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं होगे, खुद स्ट्रगल कर रहे होगे, तो आप अपने ब्रांड को कैसे अपलिफ्ट करो? राइट. इट्स वेरी अगर एसेंशियल. आपका ब्रांड ऑब्वियसली ऑलरेडी एलिवेटेड है, तो आप दूसरे ब्रांड को अपलिफ्ट कर सकते हो. अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपकी एसोसिएशन भी स्ट्रगल करती है, और दोनों में से फिर एक जो है ना छोड़ते हैं. मतलब या तो एसोसिएशन आपको छोड़ते हैं या आप एसोसिएशन को छोड़ते हैं, क्योंकि आप दोनों स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं. आप समझते हो कि आपको एसोसिएशन की जरूरत है, एसोसिएशन समझती है आपको मुझे जरूरत है. So would it be wrong if I say that now it has become the defining factor? The LinkedIn has become a defining factor. Yeah. But if you are not on LinkedIn, then you might be, literally falling short of Adila, the. if you have a meeting with someone Yeah. in a corporate sector, Yes. and you know that meeting rules, that you have to research on Yes. that person, that from where he studied, from where he worked Yeah. earlier. Yes. तो आपको ये सब जब देखना है तो कहाँ देख सकते हैं? बिल्कुल. That is the Only only- LinkedIn. Yeah. Even Instagram, Facebook, Twitter does not give you Does not give- options. Oh, yes. To To fill even out plug that in. all the details. Only LinkedIn. अगर उसने प्रोफाइल अपना LinkedIn पे बनाया हुआ है, जो कि obviously 95% 90% पॉसिबल है कि एक कि वो CEO भी होगा. वहाँ पर, तो आप जाके देख सकते हो कि उसने कहाँ से पढ़ा है. मे बी फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी ही स्टडीड, yeah. so you can mention in your Mention, conversation. yes, certainly. मे बी जहाँ पे आपने काम किया, मैंने पहले काम किया, वो भी वहीं से काम बिल्कुल करके रहा सही, है. मे बी that was his client, तो हम mention, so we can build up the conversation as well. Yes. When we research on LinkedIn about that profile. बिल्कुल सही. तो वो LinkedIn पे इतना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आप LinkedIn पे एक्टिव ही नहीं है और आप किसी का प्रोफाइल बस ऐसे ही पढ़ के चले गए. आपको सर्च करना भी नहीं आएगा सही से. आप उसकी कंपनी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे पीपल पे जाके आप उसकी दूसरे एम्प्लॉयज़ को देख बिल्कुल सकते सही, हैं. जी, इवन आपकी अगर कोई HR सोल्यूशन है, जी. तो आप देख सकते हैं कि उसकी कंपनी के प्रोफाइल पे लिखा हुआ है 1 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ. बिल्कुल सही. अब आप उसको सोल्यूशन सेल ना करने जाए, आप कुछ और बात करें. जी. अगर आप जाके उसको सोल्यूशन दे रहे हैं 100 लोगों का, और आप पढ़कर आए हैं कि उसके पास सिर्फ 10 लोग हैं, तो ये तो लिंक्डइन ने ही आपको गाइड करना है. So not only you need to plug it in. My question was that the not only plugging is important, but the defining moment is that you have to constantly be there. Yeah. You have to very active, proactive, and very strategic. I will repeat that word, research. Research, yes. Means people think that now research has ended. ChatGPT is everything. Yeah. But if you don't do, ChatGPT will not ask you to research on this. Yes. You have to ask. You Yes. have to give prompt. Oh, yes. Yes. You have to certainly. request ChatGPT. And you need to be smart That and I'm going understanding. to meet this person of this company. I'm going to pitch these things. Is this fine or not? Give me Yeah. your thoughts, or give me research around. Yes. But if you don't do this, ChatGPT will not ask you, knock the door. Yes. You are going somewhere. Okay, please research. Right.
So when it comes to now understanding, PAFLA's own dynamic, what is PAFLA? It is doing a lot when it comes to, boosting and helping these freelancers get on a much more, sort of legitimized level. Are we still struggling somewhere? There's still a lot of list of challenges. These freelancers apparently are still not highlighted as they're supposed to. Freelancers' jobs are not considered to be as credible on the profiles. What are we doing? What is PAFLA doing to support that? Because it is seen that if you are working in a company, even if some company is, overseas, and you're working as a freelancer, is still you might not be. In fact, a lot of you must be knowing better that there are so many freelancers who don't even get legitimized contracts, and even if they get the contracts, they don't have any worth as long as they mention that I'm working as a freelancer. So, is it some sort of like a bluff that we are creating in the economy where the numbers are expanding, people are making good sums, and yet at the same time economy is also benefiting from it, but yet at the same time individuals in itself are either not getting the due, or in some way or the other, even after giving the hours, even after putting the efforts, they're still struggling that they're not getting that recognition that any other person who's working and going in person performing a job is getting. I'll start from here that as I mentioned about my first job that I got from Facebook. So I got this position of President and CEO of Pakistan Freelancer Association from LinkedIn. Yes, you told. Yes, certainly. So from LinkedIn, the chairman of this association, the co-founder, requested me to meet, and then the conversation started to join the president and CEO, and this is one of the leadership position for me for the first time as a president and CEO of this association. So it has been more than 3 years now as a president and CEO of Pakistan Freelancers Association, PAFLA. Yes. And you rightly mentioned about the journey, but I would say right now, Ministry of IT, Government of Pakistan, every stakeholder, State Bank of Pakistan, commercial banks, fintech, they all have been chasing us, chasing association for the community building, for facilitating. Yes, there are lots of challenges still, I'll also mention these, but they have been facilitating a lot. Means, even if I talk about the IT companies, aap dekhenge, I have never seen in my life. I also headed GITEX, the Gulf Information Technology Exhibition, for 3 years for Dubai World Trade Center. And that was the time jab log Dubai nahi jate the. Subsidized rate पे exhibit नहीं करने जाती थी IT companies इतनी ज़्यादा. आज we are exhibiting next month in June in London. We are exhibiting in Ireland. Every country we are going because of the help of the government. Right. Ministry of IT. अगर ये और हर गवर्नमेंट ने काम किया, आई वुड से हर गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किया है फ्रीलांसर्स के लिए. आई वाज नेवर कंसल्टेड बिफोर द बजट कि जी आप आए, आप बजट की रिकमेंडेशंस दें, आप टैक्स की रिकमेंडेशंस दें. हमें कांटेक्ट किया गया, हमें उन मीटिंग्स में बुलाया गया. अगर पाकिस्तान में इंटरनेट ख़राब है तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA called us. Even I called the chairman of PTA. He asked to meet in the Islamabad. जब इंटरनेट ख़राब था तो उन्होंने कहा जी आए आप बिल्कुल बैठे हमारे साथ, हम बताते हैं क्या इश्यूज़ हैं, कब सही हो जाएगा. तो ये फ्रीलांसर्स के लिए बहुत सपोर्ट है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट सपोर्ट कर रही है, करना चाहती है. IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म है. इंटरनेट के चैलेंजेस बिल्कुल रहे हैं पाकिस्तान में, बट ऐसा नहीं है कि आपकी IT एक्सपोर्ट्स नहीं हुई, आपकी फ्रीलांसिंग नहीं हो रही. पाकिस्तान की इस वक्त जो फ्रीलांसिंग है इज़ एट नंबर 4 इन द वर्ल्ड. Pakistan, there are more than 2.3 million freelancers in Pakistan. आज अगर आप, if I ask you कि पाकिस्तान में जितने ग्रेजुएट्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से, क्या आपके पास जॉब्स हैं उतनी? नहीं, बिल्कुल. क्या पाकिस्तान में उतनी जॉब्स हैं जितने हर महीने हर साल आपके किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं? बिल्कुल. लेकिन आपके पास फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं पूरी दुनिया में. बट फ्रीलांसिंग should not be your journey. Your journey should start from a freelancer to entrepreneur. अगर आप जिंदगी भर फ्रीलांसर बनेंगे रहेंगे तो ना आपको फायदा होगा ना मुल्क को फायदा होगा. आपको
دیکھیں نا ہمارے دوسرے جو ملک ہیں انہوں نے ترقی آئی ٹی ایکسپورٹ سے کی ہے, آئی ٹی کمپنیز بنائی ہیں, اسٹارٹ اپس بنائے ہیں. تو ہمیں یہ مائکرو ایجنسی جب بنائیں گے, جب ایک فری لانسر ایک جرنی اسٹارٹ کرے گا, ڈالرز میں کمائے گا, اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کرے گا اور اپنا ایک فیزیبلٹی پلان بنا کے لوگوں سے مشورہ کر کے اس کو ایجنسی کی طرف لے کے جائے گا. اگر وہ زندگی بھر خود اکیلے ہی کام کرتا رہے گا ایز اے فری لانسر, تو اس کو کسی سے فائدہ نہیں. نہ اس کو فائدہ ہونا ہے, نہ کسی اور کو ہونا ہے, نہ وہ زیادہ پروجیکٹس کر پائے گا, نہ وہ ٹیم بنا پائے گا, نہ امپلائمنٹ دے پائے گا, نہ ڈالر ریزرو ایسا بڑھے گا جیسے اگر جب بڑھتا ہے جب وہ 5 لوگوں کے ساتھ. آج سسٹم لمیٹڈ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی. بالکل جی. تو کیا وہاں کے سی او اکیلے کام کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی تو جاب دی. اب لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ 9 to 5 جاب کو بھی اتنا خراب کر دیا ہے کہ میں خود ایز اے پریزیڈنٹ اور سی او آف پاکستان فری لانسر ایسوسیشن میں ہی کہتا ہوں کہ اگر میں نے بھی ایجنسی کھولی ہے ایز اے فری لانسر بھی, تو میں بھی تو کسی کو جاب پہ رکھوں گا. ایگزیکٹلی. تو اگر میں خود کہوں کہ جاب ہی بالکل منع ہے, آرام ہے, ہر چیز ہے, تو وہ بندہ پھر میں کیسے رکھوں گا؟ Everybody is looking down upon people who are giving 9 to 5. Freelancing these days is a buzzword around the world. سیلف امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک ہاؤس وائف گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کر کے آن لائن ارننگ کر کے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کر سکتی ہے. اور اس وقت پاکستان میں اسپیشلی ایسی جابس اتنی نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنی انڈسٹریز نہیں ہیں, ہمارے پاس کمپنیز اتنی کھل رہی ہیں کہ آپ کو جاب مل جائیں گے. سب کے لیے آسان نہیں ہے. ایک ہاؤس وائف کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کے جاب کرے ان پرسن, جو آپ نے بات کی. ایک اسٹوڈنٹ جس کا ایک طریقہ ہے جو میرا اور شاید آپ کا بھی رہا ہے کہ ہم نے MBA کے بعد اپنی انٹرنشپ کرنی ہے کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ ہے, پھر ہم نے جاب ڈھونڈنی ہے. اب جو ہے چیزیں چینج ہو گئیں. اب ڈیورنگ یور اسٹوڈنٹ لائف یو کین اسٹارٹ فری لانسنگ. جس بھی فیلڈ میں آپ $5 کمائیں, $10 کمائیں, آپ اپ پہ جائیں, freelancer.com پہ جائیں, اپنا اکاؤنٹ بنائیں, یوٹیوب سے سیکھیں اس کو. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ, ایون یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اس آر ایسوسیشن. ہم فری آف کاسٹ آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے. آپ ہمارے سیشنس, آپ ڈیننگ اسکول آف لاء میں ہمارا کوئی سیشن ہو رہا ہے آپ وہ اٹینڈ کر لیں. آ کے آپ کہیں اور پہ یونیورسٹی میں سیشن ہو رہا ہے آپ ہم سے ریکویسٹ کریں وہ اٹینڈ کریں. آپ آن لائن سیشن لے لیں, ہمارے ویبینارز اٹینڈ کریں. آپ فری آف کاسٹ ڈیورنگ یور اسٹوڈنٹ لائف یو کین اسٹارٹ ارننگ. اور وہ $10, $20, $100 آپ آگے آپ سوچیں کچھ سالوں میں آپ $1000 پہ پہنچ جائیں گے جب آپ گریجویٹ ہو رہے ہوں گے. اور جب آپ گریجویٹ ہوں گے ایٹ لیسٹ یو ول ہیو اے پلان اے ایز اے فری لانسنگ. ادروائز آپ کے پاس ہمیشہ, میں نے جو دیکھا ہے میرا ایکسپیرینس ہے, لوگوں کے ہمیشہ فری لانسنگ پلان بھی ہوتا ہے. ان کا پلان اے جاب ڈھونڈنا ہوتا ہے. پلان اے جب تک آپ کا جاب ڈھونڈنا رہے گا اور جاب کرنا رہے گا. جاب بہت اچھی چیز ہے, ایسا نہیں ہے بہت خراب ہے, لیکن پلان اے اور بی میں آپ کو دیکھنا پڑے گا واٹس یور پلان اے, واٹس یور پلان بی. اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف میں, ہم اسٹوڈنٹس کی کیوں بات کریں, وہ ابھی سے آپ جاب کے بجائے, انٹرنشپس کے بجائے, آپ چھوٹی موٹی کوئی نوکری کرنے کے بجائے, ایون کہ ٹیوشن پڑھانے کے بجائے, آپ اپنے آپ کو اچھا کریں, ڈیولپ کریں, کورسز کریں, سیکھیں, یوٹیوب پہ جائیں, ڈیلی 1 گھنٹہ دیں اپنی لرننگ کو, اور ایک ایکسپرٹیز بناتے رہیں. لنکڈن پہ آپ جو ایکٹیو ہو جائیں, آپ فائور, اپ ورک, freelancer.com پہ ایکٹیو ہو جائیں. آپ دیکھیں آپ $500 تک پہنچ جائیں گے. بالکل صحیح. جب آپ $500 تک پہنچیں گے, شاید اس وقت آپ گریجویٹ ہو رہے ہیں, آپ $1000 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں کتنے ہوتے ہیں, 2 لاکھ سے آئی تھنک اوپر ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں اس وقت آپ کا پلان بی ہوگا کہ میرے پاس کتنا ٹائم بچا ہے, اس میں کیا میں کوئی کہیں پہ پڑھا سکتا ہوں, کیا میں کہیں پہ نوکری کر سکتا ہوں. اگر آپ کا اس وقت پلان یہ ہوگا تو مارکیٹ کی جو اس وقت کنڈیشن ہے آپ کو جاب ملے گی نہیں. کمپٹیشن بھی بہت ہے, آپ گلوبلی کہیں باہر جائیں گے اور کمپٹیشن آئے گا, اور زیادہ آپ کا وہ دیکھا جائے گا آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے. پھر وہی بچے سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی پاکستان میں جابس نہیں ہیں. Very important. I think this is very rightfully. So that means making freelancing for students as your plan A, so that you create a fund base. Oh, Hawaii business now. Hawaii business nahi hai. Yeah. Stable income stream coming in, where you can see and gauge your progression. Aap apni progression dekhein over the years. Like, if I start off early in my first year of graduation, undergrad, then by the 3rd year I'll reach a certain level, and once I have that capital base, I can at least have a free hand to now look for a job or something that I actually want to do. वो confidence तो आएगा ना, at least there must be something, some money in your hand, in your pockets, so that can be, so that I think very smoothly. What should be the very first step that these students should take in order to
move towards and consider freelancing as plan A? Tap into all the platforms and start making their No, I think first they or some sort of should, guidance is required? yeah, but they should know in which thing they are good at. Okay. Means Identifying. voiceover artist, graphic designing, web development. Even if they are a law student, so they can think about online law consultation. Right, right. They can think that if there are existing lawyers and they don't have a digital presence, how Right. you can convert them as a student Sure. digitally, how you can transform this. Means I think I don't have still online law consultation that I will submit my query and they will answer you. The bots will answer you. So you can develop a bot and anything. So first you will have to understand in which thing you are good at, and then explore, is there a scope of that thing or not? That's also important. Yeah. Means you cannot jump that AI is earning, so I should go there. You should not jump on the demanding skills. You should first counsel yourself. For example, अगर एक बंदा इंट्रोवर्ट है बहुत ज़्यादा और वो कहे कि जी नहीं मैंने तो बस वीडियोस में आना है, तो अब वो इसलिए कह रहा है कि उसको उसने देखा जी इतने इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं, तो दिस इज द हाइप. तब वो देखिए कि ठीक है वो एक्सट्रोवर्ट बने, बिल्कुल बने, जैसे मैंने भी काम किया वो बिल्कुल करे, बट वो उसका क्या इंटरेस्ट और पैशन बोलने में है तो वो अपनी वीकनेस पे काम करे. लेकिन अगर वो ये समझता है कि उसका इंटरेस्ट लिखने में है, जर्नलिज्म में है, जर्नलिज्म में, तो वो सोचे कि यार मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है या मैंने अपना कोई डिजिटल पब्लिकेशन, कोई मैगजीन अभी से लॉन्च करना है. Very rightfully said. Yes, अब अगर वो यहीं से डायरेक्शन उसकी गलत हो जाए और वो ये सोचे यार मैंने मास कॉम कर लिया, मीडिया में तो जॉब्स नहीं है, तो उसको भी मैं जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली मास कॉम के कुछ लोगों को बताया कि यार मैंने मास कॉम के कुछ लोगों को बताया कि उन्होंने कहा मीडिया में सर जॉब्स नहीं, हाँ बिल्कुल सही. हमें फ्रीलांसिंग सिखाएं. मैंने कहा व्हाई शुड आई टीच यू फ्रीलांसिंग? बीइंग अ मास कॉम स्टूडेंट you must have a confidence. Why don't you start your YouTube channel right now? आप जगह जगह जाएं, माइक उठाएं, मोबाइल का माइक उठाएं, आप जाके शुरू हो, जो भी एक्सपर्टीज है. अगर आप पॉलिटिक्स पे हैं, अगर आप बिजनेस पे हैं, आप फूड पे हैं, आप एक अपनी एक्सपर्टीज बनाओ कि जी मैं मास कॉम के स्टूडेंट हूँ, मैंने आगे जाके इस फील्ड के अंदर जाना है जर्नलिज्म में. राइट. और आप देखिए बिजनेस के अंदर, बिजनेस जर्नलिज्म में बहुत कम लोग हैं, ठीक है, जो उस पर लिखते हैं, हमें लोग मिलते नहीं हैं. तो आप उस पर बनाएं और आप अभी से यूट्यूब चैनल बनाएं. अगर आप अभी से भी बनाएंगे, साल में आपके 200 फॉलोअर्स भी होते हैं, साल में 200, साल में 200-250 भी होते हैं, तो आप 2-3 साल में 2000 तक तो पहुंच जाते हैं. 4000 पे तो मोनेटाइजेशन आई थिंक ऑन हो जाती है. तो आप देखें कि उसी तरह से हर स्टूडेंट को, जो आपका सवाल था, पहले अपने आप की काउंसलिंग करें. आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ का शौक है, फिर ये देखो उसका स्कोप भी है या नहीं है. ये वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो आप उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट करें. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई. या तो अब वो उसके बाद से फिर आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं जो मैंने मेंशन किए, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और फिर आप लिंक्डइन पे जाएं कि अगर आपको वहाँ से भी काम मिल सकता है, वो रेलेवेंट है आपकी फील्ड में या नहीं है. और एक स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट कर सकता है. जो मैंने अभी ये डिटेल्स बताई हैं, अगर लोग इसको सुन लें और उसको फॉलो करें, आई थिंक उनकी फ्रीलांसिंग जर्नी इसको सुन के ही स्टार्ट हो सकती है, अगर वो स्टेप बाय स्टेप जाएं. और वो एज अ स्टूडेंट, क्योंकि देखिए दिस इज नो फ्री लंच. आपको मैं या मुझसे भी कोई अच्छा बंदा आपको हाथ पकड़ के फ्रीलांसिंग स्टार्ट, ठीक है, डॉलर कमाना कोई आसान है? अगर आसान होता पूरी दुनिया सिर्फ डॉलर ही कमाती होती. बिल्कुल सही. एज अ स्टूडेंट अपनी ब्रांडिंग करना कोई आसान है? आपको टाइम निकालना पड़ेगा. बिल्कुल सही. आप देखें ना, मैं कहता हूँ कि जी फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ ट्रेड्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं. उसमें सेल्फ डिसिप्लिन क्यों है? आपका कोई बॉस नहीं होता. ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई, आप खुद सोचें एक स्टूडेंट कितना डाइवर्ट होगा. उसके पास 10 प्लान्स होंगे, वो एंजॉय करना, बिल्कुल लाइफ एंजॉय करें आप, लेकिन क्या आप अपनी ज़िंदगी का आज 1 घंटा नहीं निकाल रहे तो अगले आने वाले 10 घंटे आप ज़ाया करेंगे जॉब ढूंढ के. बिल्कुल सही. यस. अगले आने वाले 24 घंटे आप सिर्फ ये सोच में रहेंगे कि मेरे पास ये खरीदने के पैसे नहीं है, मैं ये चीज़ कैसे पूरी करूं. और वहाँ फ्रीलांसर, उसको इन्फ्लेशन का कोई इशू नहीं होता. वहाँ फ्रीलांसर पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है, इवेंट्स अटेंड करता है, क्योंकि वो डॉलर में कमा रहा है, कन्वर्जन देख रहा है, वो इंस्टीट्यूट खोल के पढ़ा भी रहा है, वो ग्लोबली इनवाइटेड भी है, पॉडकास्ट में स्पीक. तो वहाँ पे आप अभी से 1 घंटा एज अ स्टूडेंट नहीं दोगे अपने आप को, तो आगे 24 घंटे भी आपके किसी दिन ज़ाया होंगे, शायद महीनों भी ज़ाया हों जॉब ढूंढ के और दूसरों को देख के कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो. So
this brings me to a question that then is this pathway for everybody? Is freelancing going to give room, or does it have room, or does it have field of work for anyone and everyone? Like there can be multiple streams, multiple facets. Everyone with a certain expertise or niche will be able to find their place in a freelancing world. Is it true, or is freelancing limited to only certain expertise and certain traits which give you more money as opposed to the rest? How to navigate that? Because not everybody might be able to make a lot of sum, and so is the freelancing world as flexible, you can say, as diverse? We all know, but is flexible to kind of like, invite and welcome everybody? Is it for everyone, or is it only for a selective niche of the economy or individuals? Yeah, I think ये सबके लिए. Okay. Freelancing is for everyone. Means lawyers are also a freelancer by definition. Photographers, videographers are by definition freelancer. Right. Captain of a riding company is a freelancer because he is connected with the IT-enabled device. So that's why he gets the ride from that app. So he's also a freelancer. So he maybe he runs a private car as well somewhere in a school. So he's also. So freelancing should be if you are running your own company. So you can be a consultant or board of advisor. You can be a trainer. Right. So that's a freelancing journey. So if you are working in a very good job, you are earning very good. So if your job allows you to become a consultant of a non-relevant industry or in a board of a startup, so you can be a freelancer then. Right. So freelancing should be your plan B if your plan A is going very good. Right. There's no point freelancing should be eliminated from anyone. मीन्स आप देखें कि एक लॉयर अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत अच्छे क्लाइंट सर्व कर रहा है, उसका एक चैम्बर है, वो अपने चैम्बर में सबको देख रहा है, उसके पास टाइम भी नहीं है, तो उसके लिए प्लान बी होना चाहिए. कल को दोबारा खुदा न खास्ता कोविड जैसी रिस्ट्रिक्शन आ जाए, लोग उसके पास नहीं आ पाएंगे. एक डॉक्टर जो कि ऑनलाइन देखता ही नहीं है और उसकी माशाल्लाह सब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, लेकिन कल को रिस्ट्रिक्शन दोबारा इस तरह की कोई आती है जैसे कोविड में हमारे साथ हुआ, तो उसके पास प्लान बी जब अब होगा तो वो तो विद इन फ्यू मिनट्स फ्यू आवर्स जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन पे चला जाएगा. एक लॉयर भी, एक डॉक्टर भी, हर बंदा. तो हमारे पास प्लान बी फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कंसल्टेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा होना चाहिए. अगर आपका प्लान है बहुत अच्छा भी चल रहा है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है. तो आप देखें कोविड में किसको ज़रूरत नहीं पड़ी. टीचर्स जिन्होंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया. स्टूडेंट जिन्होंने कभी ऑनलाइन पढ़ा नहीं उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया. डॉक्टर्स जिन्होंने कभी ऑनलाइन किसी को देखा नहीं उन्होंने देखना शुरू कर दिया. तो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमें उसको देखते हुए फ्रीलांसिंग को प्लान ए या प्लान बी बनाना चाहिए. आप उसको निकाल नहीं सकते अपनी जिंदगी से. मैं और आप एक बहुत अच्छी पोजीशन लीडरशिप की लेके बैठे हुए हैं कहीं पे, तो ऐसा नहीं कि हम उस लीडरशिप पोजीशन के जिंदगी भर उसी पे निसार करें. हमारा खुद का फोटे एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंसल्टेंट क्या है वो जारी रहना चाहिए. बिल्कुल सही. हमारे पास परसेंटेज होना चाहिए कि जी 70% आई गिव टू दिस प्लान ए बिकॉज आई अर्न फ्रॉम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी, बट 30% आई एम गिविंग समटाइम्स. क्या कुछ ना कुछ आप देखिए, बहुत पहले अगर आप बात करें, मैं खुद जब मैट्रिक में होता हमारे पास फ्रीलांसिंग क्या होती थी, ट्यूशन पढ़ाना. एज अ स्टूडेंट आप किसी चीज में अच्छे हैं, कोई किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, वो सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ा सकता था. और ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा सकते थे, जाके पढ़ाना पड़ता था आपको. और बहुत ही कम आपको पैसे भी मिलते थे, उसमें आपका आना जाने का ट्रांसपोर्टेशन भी लग जाता. बट फ्रीलांसिंग के अलावा हमारे पास उस वक्त कुछ नहीं था. आज आप देखें कि आप कंटेंट लिखें, ब्लॉग लिखें, आप डॉलर्स में कमाएं घर बैठ के. अगर आपके पास टाइम मिल रहा है और आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आप AI टूल सीख लें, उससे प्रपोजल्स बना के दें घर आके. आप सैटरडे संडे यूज कर लें, आप किसी एक प्लेटफॉर्म को अच्छा कर लें अपना, आप वहाँ से कमाना शुरू कर दें. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपके पास प्लान बी, आपको पता होगा कि मेरा प्लान बी है. अगर आप उसको जीरो कर देते हैं तो वो फिर 9 to 5 जॉब सही नहीं है.
اس کو میرے خیال سے کچھ لوگ کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کا کریئر اوبویسلی خراب ہی کریں گے, کیونکہ آپ نے جیسی وہ جاب چھوڑی تو آپ کا پلان بی نہیں ہوگا جس کو آپ اے کر دیں گے. بالکل صحیح. So it's very important to have a buffer. Yeah. So basically what freelancing does is it actually helps you create a buffer. You know, it آپ کو ایک cushion دے دیتی ہے میرے خیال سے, you know, so that you can fall back on something. You know, there's confidence, obviously. And confidence. Now, when it comes to PAFLA, and now you being, you know, somebody who's actually on a very important and supreme level with a lot of responsibility, on a national policy level, what is PAFLA doing for freelancers by being the voice of freelancers in the world? What are some new developments that people should know? We have been facilitating freelancers in getting their payments, because payments بہت اسٹرک ہوتی ہیں بینکس کے اندر. They always want facilitation from commercial banks, from fintech, from payment companies. Yes, certainly. So PAFLA is the only association in Pakistan for freelancers as a voice that we talk with everyone. We start conversation with State Bank, even if we want Ministry of Finance, if we want Ministry of IT, Pakistan Software Export Board, they all have been in contact with us, they all have been working with us, they all have been facilitating us freelancers. تو freelancers کو سب سے پہلا کام جو ہے نا ہمارا پیمنٹ ایشوز, بینکنگ ایشوز, کیونکہ وہ ایگزسٹنگ فری لانسرس کی بات کر رہا ہوں میں, تو سب سے پہلا ہمارا کام, ہمارا مشن یہی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں بتانا چاہوں گا کہ فری آف کاسٹ سروس ہے ہماری ہے ایز اے ایسوسیشن. اور آپ ہمیں, مجھے خود لنکڈن پہ آپ کانٹیکٹ کریں, فیس بک پہ کریں, میری ٹیم کو پیفلا پہ کریں, آپ پیفلا کے پیج پہ جا کے لکھیں, یو ول گیٹ اے رپلائی ان 24 hours. باقاعدہ رپلائی نہیں, بلکہ ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے اپنے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ, ہم امیڈیٹلی ایکشن لیتے ہیں, آپ کی کوئری پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں مل کے اس اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ, اور وہ آپ کا مسئلہ سالو کرتے ہیں. بیکاز ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ ہے. ایک فری لانسر اگر $1,000 یا $4,000-5,000 کما کے اس کو ملے نہ ہو پیسے, تو obviously وہ کہاں جائے گا, وہ سوشل میڈیا پہ لگتا ہے. تو بینگ آئی ایم ویری ایکٹیو آن لنکڈن, فیس بک, تو میں جہاں جہاں مجھے مل جاتا ہے, آپ لوگوں کے ذریعے مجھے کچھ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو میں ان کو فوراً جواب دیتا ہوں, واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں اور مجھے بتاتا ہوں, پھر میں اس کو ریزالو کرنے. تو پہلا کام ہمارا یہ. دوسرا کام ہمارے یہ, بہت ساری پیمنٹ کمپنیز پاکستان میں نہیں ہیں, تو we have been working with the State Bank of Pakistan, we have been working with Ministry of IT, Pakistan Software Export Board, کہ ہم ان میں سے کچھ پیمنٹ کمپنیز کو پاکستان لے آئیں, کیونکہ وہ نہیں ہیں. اور ایز اے فری لانسر دے وانٹ کہ جب ساری دنیا کے فری لانسر ان کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ آفیشیلی پاکستان میں کیوں نہیں ہیں, تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس سے فری لانسرس کو بہت مدد ملی. تیسرا کام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے ریسنٹلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ریسرچ بھی کروائی تھی ایک فری لانسنگ لینڈسکیپ پہ پہلی دفعہ 2024 میں, تو ہمیں بہت ساری انسائٹس ملی. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ہمیں چاہیے ایز اے ایسوسیشن ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز یا ایون کہ آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, مشین لرننگ, یہ ایک ہائی ڈیمانڈنگ اسکلس ہیں پوری دنیا میں اس وقت, ہم اس پہ زیادہ کام کریں. پاکستان میں وہ لوگ جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو ہم انڈسٹری کے ایکسپرٹ جو اپ ورک سے یا اپنی ایجنسی کھول کے اے آئی, مشین لرننگ, سائبر سیکورٹی سے آلریڈی ارن کر رہے ہیں, ہم ان کو لے کر آئیں اور ان سے کوشش کریں, ان کو ٹرین کروائیں, اسٹوڈنٹس کو, پروفیشنلس کو اور فری لانسرس کو. کیونکہ ہمیں پتہ ہے جہاں آپ کی دوسری اسکل آپ کو $100 دے رہی ہیں یا آپ کو $1,000 دے سکتی ہیں, اس سے فائدہ کیا, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, ڈالرز. پھر آپ کی جو لو نیشز ہیں, لوگ اب اس پہ کام جو کر رہے ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. کہ آپ پہلے کہتے تھے کہ جی آپ نے PDF ہے اس کو آپ نے ورڈ پہ کنورٹ کرنا ہے, ورڈ کو PDF پہ کریں, PPT کو آپ ورڈ پہ کنورٹ کر دیں, آپ کو اتنے $, مل جائیں گے. اب یہ AI کر دیتا ہے. بالکل صحیح. اب امیج سے ٹیکسٹ پہ AI فوراً کر دیتا ہے. اب آپ کو بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے, آپ remove.bg پہ جائیں, تصویر اپنی ڈالیں. اب یہ جو ہے نا, اس کے علاوہ آپ کی کون سی AI, سائبر سیکورٹی, ان کے ایکسپرٹس بہت کم ہیں. تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایک, میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرا مشن. تیسرا مشن ہمارا ہے جو پوٹینشیل فری لانسرز ہیں. آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ بھی جو ہم نے MOU کیا, تو ہم نے 20 سے زائد یونیورسٹیز کے ساتھ پاکستان میں MOU سائن کیے ہیں. اور پاکستان فری لانسر ایسوسیشن کا ان MOUs کا سائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فری آف کاسٹ آپ کی یونیورسٹی میں آپ 5 دفعہ گئیں,
10 دفعہ کہیں ہم آپ کو فری لانسنگ اویئرنیس سیشن کروائیں گے. کیوں؟ بیکاز وین آئی جوائنڈ ہیئر ایز اے پریزیڈنٹ اینڈ سی او آئی ریئلائزڈ کہ سب سے پہلے جو ہے اگر ہم اسٹوڈنٹس کو فری لانسنگ کی اویئرنیس دینا شروع کر دیں, جو میں نے آپ کو ابھی باتیں بتائیں, یہ ہم 1-2 گھنٹے کے سیشن میں دینا شروع کر دیں, تو اس وقت پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو لسٹ میں 253 HEC ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں, ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے. اب ان جو 250 یونیورسٹیز کو اگر ہم ٹارگٹ کرتے ہوئے ابھی ہم 20 سے 25 یونیورسٹیز سائن کر چکے ہیں, اور ہم نے سیشنز بھی کرانے 30 آئی تھنک ہم نے 25 سے زیادہ سیشنز کرائے ہیں ابھی 3 سال کے اندر, اور ہم نے ویبینارز بھی. اب یہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کو وہ کریں تو آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں, اگر وہ فری لانسنگ اسٹارٹ کر دیں تو ڈالر ریزرو بڑھے گا, آپ کی ڈیجیٹل اکانومی پہ کام ہوگا, سیلف امپلائمنٹ پروموٹ ہوگی, بچوں کو نوکریوں سے زیادہ فری لانسنگ اور IT انٹرپرینورشپ اس طرف جائیں گے, وہ اس چیز کو اپنا کریئر بنانا چاہیں گے, اور وہ ان سارے ریومرز اور اسکیمز کو کا بوائیکاٹ کریں گے جو کہتے ہیں کہ جی فری لانسنگ اسکیم ہے, وہ اس کو بوائیکاٹ کریں گے, کہیں گے ہم کما رہے ہیں. تو یہ پاکستان فری لانسر ایسوسیشن کا تیسرا مقصد ہے. 2 جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ فری لانسرز کے لیے بیسیکلی, اور جو تیسرا ہے وہ پوٹینشیل فری لانسرز کے لیے, چوتھا ہاؤس وائف کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی جو ہے صلاحیت دے, ہمارے ساتھ ہم آپ جیسے لوگ اتنا سپورٹ کریں, ہم ہر گھر میں ہر گاؤں میں جا کے ہاؤس وائف کو, خواتین کو انڈیپینڈنٹ کریں فری لانسنگ. اور فری لانسنگ دیکھیں میں بار بار کہوں گا, لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ جی آن لائن بیٹھ کے کام کرنا. فری لانسنگ یہ بھی ہے, اگر کوئی خاتون گھر بیٹھ کے کچھ بنا سکتی ہے اور وہ نہیں بھی بیچ سکتی آن لائن, تو بہت سارے بیچنے والے ہیں, ان کو اس سے کنیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کنیکٹ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. ریسنٹلی میری خود کی وائف نے کاسمیٹک کمپنی لانچ کی, ٹھیک ہے, کسی فیمیل پارٹنر کے ساتھ. تو اب یہ جو جرنی ہے obviously میں نے اس کو سکھایا کہ کیسے. اب آپ دیکھیں کاسمیٹک کمپنی آن لائن کمپنی کو IT کی نہیں ہے, although میرا خود کا بیک گراؤنڈ سارا IT کا ہے. اب وہ ہم نے شیئرز دیکھے, مارکیٹ شیئر دیکھا, ہم نے اس کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کی, ہم نے اس کا نام رکھا, SECP میں کمپنی رجسٹر کرائی, اس کو سیکھا کہ کیسے آن لائن رجسٹرڈ ہوتی ہے SECP میں کمپنی آپ کے گھر بیٹھ کے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن گئی وہ آج. اس کا بینک میں اکاؤنٹ کیسے کھلے گا, کیا ریکوائرمنٹس ہے. اب یہ ساری جرنی ایک ہاؤس وائف سیکھ رہی ہے نا, اور اس نے اب کمپنی پروڈکٹ بھی لانچ کر دی. تو ہمیں ہر گھر میں جا کے, جو میں نے آپ کو اپنا چوتھا مشن بتایا, کہ ہم جتنے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں, میں آج خود بھی اناؤنس کرتا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں, جو بھی ایک اوتھینٹک کریڈیبل ادارہ بھلے وہ 20 لوگوں کا ہو, اگر وہ ہمارے ساتھ پارٹنر کرنا چاہتا ہے کسی گاؤں میں, کسی ڈسٹرکٹ میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی انسٹیٹیوٹ میں, ٹیوشن سینٹر میں, اور وہ خواتین کو پڑھانا چاہتا ہے فری آف کاسٹ, کاؤنسلنگ کر, میں خود آؤں گا, میں خود آؤں گا. اگر ان کو کوئی فیمیل ٹیچر چاہیے, فیمیل, ہمارے پاس فیمیل لوگ, کوئی پیسے نہیں لیں گے. تو یہ ہمارا ایک چوتھا مشن ہے جو بہت بڑا ہے. اس میں ہمیں بہت پارٹنرز چاہیے, اس میں ہمیں بہت فنڈز چاہیے, تاکہ ہم فری آف کاسٹ ان سب کو فیسیلیٹیٹ کریں. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو جن کے ہسبینڈ نہیں ہیں وہ کیا کریں گے, ٹیوشن پڑھائیں گے, کتنا ٹیوشن پڑھا کے ارن کر لیں گے. لیکن اگر ان کی کاسمیٹک کمپنی ہے, ان کو شاپیفائی پہ بیچنا آتا ہے, ان کا دراز میں اسٹور ہے, ان کو ای کامرس آتی ہے, اگر وہ آن لائن کام جانتی ہے, آن لائن پڑھا سکتی ہے, قرآن پڑھانا آتا ہے, آن لائن قرآن پڑھا سکتی ہے, اور اس کا بزنس کیسے لے کر آنا ہے, رمضان میں اس کو کیسے آپ نے اپلفٹ کرنا ہے کہ لوگ قرآن کی طرف جائیں, کیسے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, آپ اس سے اتنا کما سکتے ہیں. اسکل شیئر واز گیٹنگ اے بوسٹ, یو ریممبر that people were putting their skills. اور باہر ملکوں میں آپ دیکھیں قرآن کی تعلیم کے لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں آن لائن پڑھانے کے لیے. تو آپ US میں, UK کے اندر, مڈل ایسٹ میں, آپ جو پاکستانی فیملیز ہیں, مسلم فیملیز ہیں, آپ ان کے بچوں کو آن لائن یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کے کما سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن وہ جرنی کیسے پلان ہوگی, مارکیٹنگ کیسے کرو گے, کیسے فلائر بناؤ گے, فیس نہیں دکھا سکتے ہو, فیس لیس فلائر بناؤ, فیس لیس چینلز بناؤ, سب ہے. لیکن گائیڈنس, اسی لیے میں کوئی کورس نہیں کرواتا. پاکستان فری لانسر ایسوسیشن میں کوئی کورس نہیں ہے, صرف اویئرنیس ہے. میں آج جو باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اتنی دیر سے, یہ ساری اویئرنیس ہے. آپ دیکھیے اگر اس اویئرنیس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو آپ سمجھیں وہ کورس کر کے بھی نہیں سمجھے گا. اگر وہ یوٹیوب پہ نہیں جا رہا
اور آپ سے وہ کہے کہ جی مجھے لنک بھی نکال کے دیں, وہ کچھ نہیں کر وہ تو سکتا. کچھ نہیں. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر ویری رائٹفلی سیڈ. آئی تھنک دس از اے ویری نوبل کاز دیٹ, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ earlier when we started off the conversation, did not understand the depth of this economy as to how much it's actually going to support not even the urbanites, but also those who are actually in need of some sort of financial support. So I think that is a tremendous move that PAFLA is doing as a whole. Any particular skills? Now, somebody who needs to identify, do you think in order for us to get started, there has to be certain set of tools and skill sets that we need to have in order to, develop this quotient? How is reaching out to PAFLA, how is it going to support me as a beginner when it comes to the freelancing world? Is it some special, area, genre that I need to tap into when it comes to, reaching out to you? How am I supposed to get started? If you go onto our website, you will find a free membership. Right. Okay. pafla.org.pk, pafla.org.pk. So you will find a free membership. And why we launched this, I realized when you start as a beginner, as a freelancer, so you want portfolio. You want authenticity, Right. credibility. So when you visit our website, you fill the form, you will be able to download a e-certificate of membership. That's great. Online, without any cost. So that certificate can be used for your portfolio. Means you can write in your profile that you are member of Pakistan Freelancers Association, and you can mention to your new clients that I'm member of PAFLA, which is registered in SECP Section 42, a legal body. So when you show your membership or association with the industry with a credible, association, yes. it gives you credibility. Absolutely. So first thing is this. The second thing, whenever we organize any session, in person, online, with Meta, with Google, we invite you. Oh, okay. Free Great. of cost. Oh, lovely. Even we did 20,000 scholarships on soft skills with Google. That was all free of cost. جو لوگ ہمارے ساتھ واٹس ایپ چینل پہ ہمارے ممبر تھے, ہمارے ویب سائٹ کے تھرو, ان سب کو ہم نے وہ بھیجا. Great. تو دیر از نو ہارم ان بیکمنگ اے فری ممبر آف اینی ایسوسیشن, ویدر یہ ہماری ہو یا کسی اور کی ہو. اگر وہ لیگل باڈی ہے, لیگل ایسوسیشن ہے, اوتھینٹک ہے, کریڈیبل ہے, تو آپ کو چاہے وہ میری ایسوسیشن کسی اور کی ہو, آپ کو بننا چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ کا فائدہ ہی ہوگا, اور فائدہ نہیں ہے تو نقصان نہیں ہوگا. تو ہماری ایسوسیشن پہ آپ جائیں, بالکل یہ بنیں, فری آف کاسٹ سیشنز لیں. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپ ورک, جو کہ امریکہ کا بہت بڑا فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے جہاں سے لوگ ڈالرز میں کما رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس ایک 100 لوگوں کا ایک گروپ ہے اور وہ فری آف کاسٹ اپ ورک سیکھنا چاہتا ہے, اویئرنیس 2 گھنٹے کی, ہم فری آف کاسٹ, میں خود آج یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں, فری آف کاسٹ ہم سکھائیں گے, بھلے آن لائن ہو, ان پرسن. وی ہیو این اپ ورک ایکسپرٹ, جو کہ اپ ورک نے خود فیچر کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر. ہمارے پاس وہ بندے, ہم کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کرواتا ہے یہ, ہم کوشش کرتے ہیں ویریفائی بہت کریں. کہ میں نے آپ کو جو خود بتایا ہے ریسرچ کا, اگر میں اور میرا ادارہ بھی ریسرچ نہ کریں اور ہم کسی کو کہیں پہ لا کے کھڑا کر دیں, ہاں obviously we always try for new faces. ہم نے بہت سارے اسپیکرز بنائے. میں 3 سال میں جب آیا ہوں تو آپ پیفلا کی پیج پہ میری تصویریں کم دیکھیں گے. شاید میں نے وہاں اسپیچ ضرور کی ہو, لیکن میری پکچر نہیں لگتی, بہت کم لگتی, میرے اپنے پیجز پہ لگتی ہے. بٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو باقاعدہ, میں نے ایک فارم اپنی ویب سائٹ پہ لانچ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اسپیکر بننا ہے پیفلا پہ, آپ ضرور آئیں. کیوں, میں سمجھتا ہوں اس کی کمی تھی جب میں نے بھی شروع کیا, کہ لوگ صرف اس کو ہی بلاتے ہیں جو مشہور ہو. جو لوگ اس کو بلاتے ہیں جو مشہور ہو, لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں, اس سے مشورہ لیتے ہیں جو کامیاب ہو جائے. لوگ اس سے بات کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو. یہ بڑی غلط چیز ہے. شاید آپ کا وہ بندہ بھی بہت اچھا بول دے اور اس دن اس کا وہ پہلا دن اور وائرل ہو جائے. ہو ایسے بہت سارے لوگ وائرل ہوئے ہیں. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں کسی نئے ٹیلنٹ کو
پروموٹ کروں اور وہ بہت وائرل ہو جائے. اور بہت ساری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے بہت سارے اسپیکرس کو چانس دیا ایک چھوٹے ایونٹ میں, اور وہ اب ہر جگہ اسپیچ کرنے جا رہے ہیں, اور میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ یار اس کو پہلا ہم نے پیفلا نے بتایا. تو جس نے بھی آنا ہے ہم کوشش کرتے ہیں ویریفائی ضرور کریں کہ اگر اس کا ٹاپک فری لانسنگ ہے تو اس نے خود کیا کمایا ہے نہیں کمایا. اگر اس کا ٹاپک, اگر اس کا ای کامرس ہے تو کیا اس کا اسٹور ہے یا نہیں ہے, یا اس نے کبھی ای کامرس میں خود کام کر کے کمایا ہے یا نہیں کمایا. میں خود اگر زیادہ تر جاتا ہوں تو میں فری لانسنگ کی اویئرنیس, پرسنل برانڈنگ, لنکڈ ان, میں ان تینوں کے علاوہ ایون آئی گیٹ سو مینی اپارچونیٹیز کہ جی اے آئی پہ بات کرنی میں نے کرنا ہوں. I might not be an expert for that. I know about AI, scope, میں AI tools کے بارے میں جانتا ہوں, but I cannot be a speaker. Yes. Means میں چاہوں تو وہاں اپنی برانڈنگ کر دوں, جا کے تصویریں کھنچوا لوں, بٹ میں نے جو آپ کو خود بتایا ہے کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز فیلڈ کے اندر تھاٹ لیڈر بنیں گے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ ہر چیز کے تھاٹ لیڈر. بالکل صحیح. آپ تھاٹ لیڈر اے آئی کے بھی ہیں, آپ تھاٹ لیڈر جو ہے سائبر سیکورٹی کے بھی ہیں, آپ تھاٹ لیڈر جو ہے ماسٹر آف نان. تو ہمیں جو ہے ایسوسیشن میں ہمیں بھی, ہمارا بھی یہ کام ہے اور ہر ادارے کا یہ کام ہے. آپ دیکھیں ٹیچر ہیں تو آپ ٹیچرس کا انتخاب بھی ایسے ہی کریں کہ آپ جو ٹیچر جو پڑھانے جا رہا ہے کہ وہ اس کا ایکسپرٹ ہے اور پریکٹیشنر بھی ہے یا نہیں ہے, اور اگر چلے نہیں بھی ہے تو اس کورس کے دوران اتنے پریکٹیشنر لائے جائیں کہ وہ کور ہو جائے. بالکل صحیح. تھیوری اور پریکٹیکل ایکسپوژر. جی ویری گڈ. اسپیکنگ آف پرٹیکولرلی چیلنجز دیٹ یو آر فیسنگ دیز ڈیز, are there any changes that you would like the government to support PAFLA, particularly when it comes to these digital workers? And also you have touched base on a very important point that whenever now I'm going to think of freelancers, I'm not going to think of the digital world. I'm not just going to look at the digital world, although the digital world is actually going to be a very, very huge, scope that freelancers actually, this is the first reach out, I would say, or the first market that they would tap into. But it's not just that, So it can be beyond the digital world also. But particularly when it comes to supporting the digital workers and everybody who's on board, any particular changes, any particular provisions or support that you are hoping that the Pakistani government would support PAFLA in, and you are struggling to, attain that? Yeah, obviously we need support from all stakeholders, including government. Right. اور گورنمنٹ پہ ہمیں سپورٹ ہی چاہیے. دیکھیں صرف فری لانسرز نہیں ہیں, ہم یوتھ پہ کام کر رہے ہیں, ہم وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر میں کہوں آپ کو ان امپلائمنٹ کا ریٹ دیکھیں, آپ پاورٹی لائن دیکھیں, آپ یہ دیکھیں جابس کی سچویشن دیکھیں, تو آپ سوچیں ان سب میں آپ کو فری لانسنگ ضرور یاد آئے گی. تو آپ کو آپ کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں پاکستان میں اتنے زیادہ, لوگ اے ٹی ایم کی مشین میں جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی ان سے پیسے چھین اسپیشلی کراچی کے اندر, اور آپ پورے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں. آپ سمجھیں اس کی بھی آپ پیچھے جا کے روٹ کاز دیکھیں گے نا تو ان امپلائمنٹ ہے, کیونکہ ان کو یہ ایک لوکریٹو ایریا دکھتا ہے کہ یار بس ایسے کما لیتے ہیں. تو آپ سوچیں ان سب چیزوں میں اگر ہم فری لانسنگ پہ کام کریں شروع سے, کہ یار آگے جا کے کوئی بچہ اس طرف نہ جا سکے, آگے جا کے اگر کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی تو ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہے وہ اسکل حاصل کر کے کما لے گا. اس میں کوئی اس کو جگاڑ نہیں چاہیے, اس کا اسکل بنے گا, نہیں تو اس کا بچہ کما لے گا. اسی لیے میں کمیونٹیز کو بھی جا کے پڑھا رہا ہوں. ہم ڈفرینٹ کمیونٹیز کو بھی ٹیپ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ سائن کر رہے ہیں کہ ہم ہر کمیونٹی کو پڑھائیں, چاہے وہ کوئی سی کمیونٹی ہو پاکستان میں, ہم ہر طرح سے ٹچ پوائنٹس کو کور کریں. کیونکہ مے بی اگر کسی کی فیملی میں فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہے, شاید اس کا بچہ سیکھ جائے تو وہ جو اس کے گھر میں کوئی اور کچھ اور کام کر رہا ہے تو وہ چھوڑ دیں. شاید اس محلے میں اگر ہم جا کے اپنا کیمپ لگائیں, ہمیں فنڈز ملیں, گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے, اور ابھی ہم کو بہت سی گورنمنٹ کے ساتھ سندھ کے اندر بھی کام کر رہے ہیں, تو شاید اس محلے میں ہم جب اس کو پھیلائیں, اس کو پڑھائیں, لوگوں کو فنڈز ہمیں ملیں, لیپ ٹاپ دیں, موبائل فونز دیں جہاں پہ نہیں ہیں جس گاؤں میں, تو وہاں اسٹریٹ کرائمز کم ہو جائیں. بالکل صحیح. کیونکہ آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں, میرا خواب یہ ہے کہ آپ ایک دو جو ہے نا آپ بوتھ لگائیں کسی محلے میں, اور ایک بوتھ میں آپ کہیں جی فری کھانا مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پورا دن ملے گا, اور دوسرے بوتھ میں کہیں کہ جی اگر آپ نے ادھر آنا ہے تو ادھر آپ کو نوکری ملے گی, اور اگر آپ ادھر گئے تو ادھر نہیں آ سکتے.
تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا بوتھ ہوگا جہاں پہ نوکریاں دی جائیں گی, جہاں پہ فری لانسنگ سکھائی جائے گی, وہ زیادہ بھرے گا. بالکل صحیح. کیونکہ اگر وہاں پہ اس نے وہ چیز سیکھ لی تو تو سیکیورٹی یہ جو برابر میں کھانے والا بوتھ ہے ایسے 10 لگا سکتا ہے اور وہ خود کھانا خرید کے کھا سکتا ہے. بالکل صحیح, سیکیور ہو گیا. لیکن اگر میں بھی دونوں بوتھ کھانے کے لگا دوں گا تو وہ بھی بھریں گے اوبیسلی, لوگ فری میں بہت کھائیں گے, لیکن آپ دیکھیں اس علاقے میں کوئی چینج نہیں آئے گا. شاید تیسرا بھی لگاؤں وہ بھی بڑھ جائے, چینج نہیں آئے گا. امپیکٹ ان امپلائمنٹ مطلب کوئی پرسنٹیج ادھر سے ادھر نہیں ہوگی, اسٹریٹ کرائمز کوئی کم نہیں ہوں گے, لوگوں کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں آئے گی ہمیں بچوں کو اس میں ڈالنا چاہیے. لوگ ایون کہ آج دیکھیں نا, آج بھی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو سوچتی ہیں کہ یار آپ ویڈیوز بناتے ہو تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, اور کیا کام ہے آپ کا, مطلب آپ اچھا جی آپ انفلوئنسر ہو تو یہ کیا ہوتا ہے, تنخواہ کتنی آتی ہے. آج وہی انفلوئنسر 25-25 لاکھ روپے کما رہے ہیں یوٹیوب سے. بالکل صحیح. تو آپ سوچیں ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ بھی اتنی تنخواہ ابھی اس وقت جو ہے بڑی مشکلوں سے ملتی ہے, وہ ایک چینل سے 25 لاکھ روپے کما رہے ہیں. ایک چینل سے 25 لاکھ. آج اگر آپ کے پاس ایکٹنگ کے اسکلز ہیں, آپ کو سنگنگ کے اسکلز ہیں, آپ چھوڑ دیں گے آپ کو کوئی چانس دے گا, آپ چینل بنائیں یوٹیوب پہ, آپ کسی کافی شاپ پہ بیٹھے ہیں گٹار لے کے اور آپ نے بنا دیا, وائرل ہو جائیں گے. ہاں بالکل صحیح. That's right. تو تھنگز آر چینج. اب ہمیں گورنمنٹ سے سپورٹ چاہیے کہ ہمیں پورے پاکستان میں ہمیں اتنے فنڈ دیے جائیں کہ ہماری ایسوسیشن یہ والا بوتھ لگا سکے جو میں نے آپ کو بتایا ہے, جس میں نوکریاں, جس میں اے آئی اسکلز, جس میں یہ بتایا جائے جیسے کما سکتے ہیں, جس میں منی جنریٹنگ ٹرانسفریبل اسکلز دی جائیں تاکہ آگے جا کے اور وہ لوگ پھر دوسروں کو کھلائیں گے. بالکل صحیح. وہ لوگ جو ہے خود کھا لیں گے, وہ خود افورڈ کر لیں گے ہر چیز, وہ آغا خان جیسے ادارے کے اندر جا کے اپنا علاج بھی کرا لیں گے, وہ باہر ملک بھی چلے جائیں گے, وہ دوسروں کو بھی بنائیں گے. لیکن اگر یہ بوتھس نہیں لگے ملک میں ہمارے, اور میں ایسی جگہ جگہ جا کے بولوں, مجھے بہت ٹائم لگے گا, بہت سال لگیں گے اگر گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو. بالکل صحیح. Speaking of personal branding and freelancing, is LinkedIn the only way to do so? Or are there any other pathways? And when freelancers start building a brand of their own, what are the common mistakes they do that they should now, the new ones, should avoid? کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ دی فال آؤٹس کیا ہوتے ہیں, کون سی کامن مسٹیک ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر دیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, دس از سم تھنگ. اینڈ ادر دین LinkedIn, what other platforms to boost, to amplify their own personal brand they should kind of like tap into? LinkedIn is just one of the tools. One of the tools, right. And it all depends on your expertise. Right. And it, like you mentioned earlier, means if you want to be a chef, so Instagram would be your first priority. Right. Maybe TikTok, maybe Facebook Reels. If you are going for content writing, then LinkedIn should be your first priority. Right. If you are opening an agency, marketing agency, then LinkedIn should be your first priority. If you have a consumer goods, as I mentioned earlier, so Instagram and Facebook, Snapchat even, maybe your tools to brand yourself or to brand your agency or products or services. So it depends on all your expertise, services, target market. LinkedIn is one of the best tools for B2B companies, for professionals, for decision makers. LinkedIn is the best tool. And if your product revolving around these things, so you should go on LinkedIn. And for branding, the first step is your own development, your own SWOT analysis. Means you do your own SWOT analysis, you make your personal development plan. You cannot jump into the personal branding directly. What you will brand if you don't have anything? Most of the students ask me کہ جی ہم کیا برانڈ کریں, کیونکہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا ہوتا. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اپنے آپ کو برانڈ کر سکتے ہیں نا. میں نے آپ کو لا اسٹوڈنٹ کا ہی بتایا, میں نے آپ کو مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ کا ہی بتایا. آپ لا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے کل 2 کیسز کیے ہیں, وہ تو کر ہی نہیں سکتا لیگلی کہ وہ جا کے وہ پیش بھی ہو گیا. لا اسٹوڈنٹ نہیں کرتا. ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے کہ وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ جائے گا, آن لائن لا کنسلٹنسی پہ جائے گا, بزنس کیسز پہ جائے گا, کرمنل کیسز پہ جائے گا, اور
اس وقت پاکستان میں اور دنیا میں اس کی فیلڈ میں جو بھی وہ چوز کر رہا ہے, جتنا کچھ ہو رہا ہوگا اس کو دکھا کے اس پہ ویوز دے گا, اس کو لکھے گا, اس پہ تعریف کرے گا, چیٹ جی پی ٹی یوز کرے گا, اپنے مینٹورز کو یوز کرے گا اور اپنے آپ کو برانڈ کرے گا. اینڈ پیپل ول گیٹ ٹو نو ان فیو ایئرز اور فیو منتھس کہ یو مسٹ بی اے لائر اینڈ یو ہیو چوزن اے بزنس. کارپوریٹ کیسز آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے لنکڈن دیکھا ہے, آپ اسی بھی بات کرتے ہو, تو یہاں سے برانڈنگ, یہ پہلا اسٹیپ. دوسرا سوال آپ کا جو تھا فری لانسنگ پہ اور جو چیلنجز ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کنسسٹنسی. دیکھیں فری لانسنگ زیادہ تر لوگ چھوڑتے ہی اس لیے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتے. اگر وہ کچھ کما رہے ہیں, کبھی کما رہے ہیں کبھی نہیں کما رہے, انہوں نے کوئی ریونیو کا اپنا پلان نہیں بنایا, انہوں نے کلائنٹس بزنس ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا, وہ پلیٹ فارم پہ موجود ہیں لیکن ڈائریکٹ کلائنٹس نہیں ہیں, ڈائریکٹ کلائنٹس ہیں لیکن پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہے, سب کچھ ہے ٹیم موجود نہیں ہے, لیڈرشپ اسکلز نہیں ہے, ٹولز نہیں ہیں, پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اے آئی ٹولز کا استعمال نہیں کر رہے, تو obviously وہ اچانک سے جیسے ان کو کوئی جاب اپورچونٹی ملتی ہے وہ فری لانسنگ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو پلان بی کر دیتے ہیں ورنہ. ٹھیک ہے, تو یہ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے ایک فری لانسر کو بھی. اور وہ اسٹوڈنٹ جس کو برانڈنگ کرنی ہے اپنی, تو آپ خود سوچیں نا, وہ SWOT انالیسس بھی اگر یہ کہے کہ جی مجھے پتہ ہے میری اسٹرینتھ کیا ہے, اس کو لکھنا ہے. وہ ڈیولپمنٹ کرنے سے پہلے سوچے میں اپنے آپ کو برانڈ کرنے جا رہا ہوں, لوگوں کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے ڈیجیٹل امپریشن بنانے جا رہا ہوں. تو اگر وہ کنسسٹنسی نہیں رہے گا تو آپ سوچیں میں اور آپ کہہ رہے ہوں گے یار آج کل دکھ نہیں رہے. تو سر یہ آئی ایم سوری ٹو انٹرجیکٹ, بٹ یہ وائی از دیٹ فیئر اسٹل دیئر if he is making money as a freelancer? Why is his trust and faith not there? Why does he eventually become inconsistent the moment he gets a good job? Because of the strategies. Because if you will not make a strategy for your revenue, for your team building, for your company, تو آپ یہ سوچتے ہو یا اچانک سے بند ہو گئی انکم, تو آپ کو یہ فیئر ہوتا ہے. اور اس دوران آپ کو کوئی جاب اپارچونیٹی دے دے, اس دوران آپ مائنڈ سیٹ آپ کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے کسی انسان نے یہ کہا کہ یار مجھے دیکھو میں تو جاب میں بہت خوش ہوں, مجھے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, کام آئے کمپنی کا کام نہ آئے مجھے تو تنخواہ ملنی ہے. تو وہ بندہ جو اسٹرگل کر رہا تھا وہ اپنی ساری ویکنیسز یا غلطیاں بھول جاتا ہے یا یہ نکالتا ہی نہیں ہے, وہ یہ سوچتا ہاں یار یہ صحیح ہے جاب. اب اسی دوران اگر ایک اسی لیے پیفلا کا بھی کام آتا ہے کہ ہم ایونٹس کروائیں, نیٹ ورکنگ کروائیں, ایسے لوگوں کی سٹوری پبلش کریں جو ہم کرتے بھی ہیں مائی ڈالر سٹوری کے تھرو. اب اسی دوران اسی کہتے ہیں اگر ایک فری لانسر یہ کہہ دے کہ تم لوگ چھوڑو میں تو $10,000 کما رہا ہوں مہینے کا, تو وہ جو بندہ جاب کر رہا ہے وہ جاب بھی چھوڑ دے گا. آپ کا مائنڈ سیٹ ایک تو اسٹرانگ ہونا چاہیے. میں نے آپ سے بہت دفعہ ایک ورڈ ریپیٹ کیا ہے, ریسرچ. کہ آپ نے جس گیدرنگ کے اندر آپ بیٹھے ہیں اگر آپ کو لوگ اس طرح سے کہیں گے تو ایسے تو آپ زندگی میں کبھی بھی کام نہیں کر سکتے. مطلب اگر میں کسی گیدرنگ میں جا کے میں بیٹھوں اور وہاں پہ یہ بات ہو کہ جی عید آنے والی ہے, ریفریجریٹر جو ہے بڑے مہنگے ہو جائیں گے, وہ خرید لیں, تو کیا میں وہ خرید لوں گا؟ کیا مطلب ہماری اور آپ کی جو اس وقت فیلڈ ہے تو ہم وہ فیلڈ چھوڑ کے کیا ہم ٹماٹر خرید لیں گے جا کے کہ وہ بہت بکنے والے نہیں نا, کیونکہ میرا اور آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہے, ہمیں اپنی ایکسپرٹیز پتہ ہے, ہمیں کوئی کام میں شرم نہیں ہے کسی, ہمیں پتہ ہے ہماری فیلڈ نہیں ہے وہ, ہم کمائیں گے تو ادھر سے کمائیں گے. جو آپ کی میری آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی کہ ویلیو پہ کام کریں گے ہم, ٹھیک ہے, پیسے آ جائیں گے. لیکن اگر کسی کی فیلڈ ہوم اپلائنسز کی ہے تو وہ اسی پہ سوچے گا. اب وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یار میں مارکیٹنگ ایجنسی بناؤں. بندہ بولے بھائی تم نے زندگی بھر ہوم اپلائنسز کا کام کیا, اس کو آن لائن بیچو, لیکن تم مارکیٹنگ ایجنسی کیوں بنا رہے ہو, تم یونیورسٹی کیوں کھول رہے ہو. تو ہمیں ریسرچ اس وقت بھی کرنی چاہیے جب آپ کی گیدرنگ, تو یہ جو اسٹریٹجی نہیں بناتے آپ بزنس ڈیولپمنٹ, یا آپ دیکھیں نا آپ جس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں ریسورس الگ الگ کام کرنے کے لیے ٹیمز ہیں, وہاں بزنس ڈیولپمنٹ ایڈمیشنز کی ٹیم ہے, وہاں پہ کارپوریٹ افیئرس کی ٹیم ہے, وہاں اسٹوڈنٹ پلیسمنٹ کی ٹیم ہے, پھر یہ ایک یونیورسٹی چل رہی ہے. لیکن اگر میرے پاس بجٹ نہیں ہے, میں ایز اے فری لانسر کام کر رہا ہوں اور میں نے سوچا 2 سال بعد میں نے ایجنسی بنانی ہے, تو میرے ڈپارٹمنٹ یہی سارے رہیں گے, کروں گا سارا میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائے. مطلب میں صرف جو ہے بزنس ڈیولپمنٹ اور وہ کچھ نہ کروں اور میں بیٹھا رہا ہوں ویٹ کرتا رہوں جی
کام آ جائے. کیسے نہیں ہوگا. آپ کے پاس اگر بجٹ نہیں ہے, یو ہیو ٹو بی اے ہیڈ آف سیلز, ہیڈ آف مارکیٹنگ, ہیڈ آف فائنینس, ہیڈ آف ایلومنائی, ہیڈ آف برانڈنگ, ہیڈ آف لنکڈن. آپ نے ساری پوزیشن, ایون کہ اگر پاکستان میں اگر لینا, آپ نے چیک بھی خود جا کے لینا ہے, آپ نے رائڈر بھی بننا ہے. اگر آپ کے بجٹ نہیں ہے, بالکل صحیح, آپ نے رائڈر بھی خود جا کے بننا ہے, آپ نے بینک میں جا کے جمع بھی کرانا ہے. اگر آپ یہ ان میں سے کوئی اسٹیپ مس کرتے ہیں تو آپ کو فیئر آتا ہے اور آپ کنسسٹنٹ نہیں رہتے. آپ سوچتے ہیں یہ ہوائی روزی ہے, اس کو ختم کرو, پلان بی پہ لاؤ, پلان اے جو آپ پکڑ لو. That's right. So that means staying consistent and having a plan, a strategy, working on yourself, on your craft, research करके और फिर उसके अंदर बिल्कुल. करो. Speaking of all of this, and right now considering the position that you have, and now the vision, speaking of your vision now since we're moving towards the closing of the conversation, I would be very, and the audience would be very interested to know about your leadership philosophy. And what do you do in order to keep your team motivated? You mentioned Tony Robbins. Is there any particular book or podcast you have been attending, like, they have given marathon of podcasts and discourse as a spokesperson. Any one particular podcast or book that became the turning point of your, perspective, that they gave you some sort of an approach, that, and you would recommend it to the audience or to me or to anyone out there listening to you, that, you must read this book or that particular podcast from the viewpoint of, changing your professional game. And any one aspect which you think that as a leader that you have given out to your team, where any one culture that you have developed so far. I think coaching culture. Okay. Because I started from my home. I started this from my home. That if I have been speaking on podcasts, media, on stages, then why I didn't start from my home? So my kids are on Instagram. My 5-year-old daughter, she's also on TikTok. Wow. She makes videos. So my wife, I told you that yes. she recently launched a cosmetics yes. care company, private limited company. So I started from my home and then moved on my team, because there are two brains in the world, trained and untrained. So I know that I got trained because of my research, because of the people around me. So I train a lot. I work a lot on coaching, even my designer. Means I don't expect things from my designer that he will do everything by his own. He will research on the creatives which were relevant from the Dubai, from Singapore. No. I coach him that this is how you should develop this creative. This is how you should work on this kiosk of this exhibition. So coaching is the thing, or for this coaching, I have to learn as well. Because I have to start reading books, I have to read articles, I have to consult with my mentors as well. Yes. اگر میری ٹیم میں کسی کو کچھ سکھانا ہے, مجھے ہی نہیں آتا. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر میں سالوں پہلے سوشل میڈیا پہ کام نہیں کرتا تو ایک ایسوسیشن کا سوشل میڈیا میں خود کیسے چلاتا. بالکل صحیح. ایون آئی اسٹل ریمبر کہ مجھے SEO واز آن ٹاپ آن ٹائم فیو ایئرس بیک. تو میں سوچتا تھا SEO کیا ہے, مجھے آتا نہیں ہے. اور SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. تو میں کیونکہ مارکیٹنگ میں تھا, کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہا ہوں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور لنکڈن بھی اسی میں آتا ہے کہیں, تو میں نے سوچا یار اس کو ایٹ لیسٹ مجھے یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا, اس سے کام کیسے کرتے ہیں, کل کو میں کام کرا سکوں, کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے. یہ نہیں کہ میں بالکل ہی الگ جا کے. تو میں نے لمب سے کورس کیا اس کا, میں نے آن لائن لمب سے SEO کا پورا کورس کیا باقاعدہ, اور اس کو سمجھا. اور آج مجھے اتنی آتی ہے کہ مجھے پتا ہے اب جب میں کسی SEO کے بندے کو آن بورڈ کرتا ہوں یا کوئی مجھے بتاتا ہے کہ SEO کروانی, تو آئی نو کہ اس کی کیا سائنس ہے. اب میں پھر یہی ریئلائز کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں تو بندہ رکھا ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں کیوں پڑھوں, مجھے کیوں پتہ ہونا چاہیے, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کام کیسے کرواؤ گے جب آپ کی خود ایجنسی ہے اور آپ مارکیٹنگ کو بالکل ہی نہیں جانتے؟ تو مارکیٹنگ ہیڈ کے آپ چیلنجز کو کیسے سمجھیں گے, آپ کیسے سمجھیں گے اس کو کیا چاہیے, کیونکہ آپ خود کبھی کر بھی نہیں چکے, نہ آپ نے پڑھا ہے,
نہ آپ نے سیکھا ہے کیسے ہوتی ہے. تو جب تک آپ اس پہ نہیں جاتے تو کوچنگ بہت ضروری ہے. اور پھر کوچنگ سے پہلے جو بندہ کوچ کرنے والا ہے ٹیم کو, وہ خود اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ ٹیم obviously اس کو ویلیو کرے. بہت سی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم کمپنیز میں بولتے ہیں یار یہ بندہ یہاں پہ کیسے پہنچ گیا, مطلب اس بندہ مجھے نہیں سکھا پا رہا, میں اس سے کچھ پوچھ رہا ہوں جواب نہیں دے پا رہا. کیونکہ آپ کو فالوورز نہیں بنانے. آج بہت ساری جگہوں پر جو ہے کہ جی یس باس, باس کہنا ہے آپ نے, باس کے پرسنل کام کرنے ہیں, یہ غلط ہے. میرا نہیں خیال ہے میں اس وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں. اور یہ ایک میں نے اپنا ویلیو بنایا ہوا ہے کہ میں نے لیڈرز بنانے ہیں جیسے مجھے کسی نے بنایا. فالوورز نہیں بنانے میں نے کہ جی وہ میری ہر بات پہ ہاں کریں. میں نے ایسے لوگ بنانے جو مجھ سے سوال پوچھ سکیں کہیں پہ کسی کے سامنے بھی بیٹھ کے کہ بھائی یہ ایسے کیوں کریں ہم. مینس آئی اسٹل ریمبر ان پیفلا کہ جو میری پہلی سوشل میڈیا کی ہیڈ تھی, تو میں نے اس کو یہ اجازت دی تھی. میں نے کہا کہ کل کو میری کوئی پوسٹ یا پکچر بھی آئے گی تو یو شوڈ انویسٹیگیٹ, وہ ڈالنی چاہیے نہیں ڈالنی چاہیے وداؤٹ آسکنگ می. If you say no, I will not post it. We will not post it. اور آج تک میں نے اللہ کا شکر ہے اس ایسوسیشن میں یہ ابھی تک کنٹینیو کیا ہوا ہے کہ ہم نے سسٹم بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی عدیلہ نے کہا کہ جی تو پہلے میرا اسٹارٹ اپ ہے اینڈ وی آر فرینڈس, تو آپ ذرا اسٹارٹ اپ کا لوگو پیفلا کے طور پہ ویب سائٹ پر ڈال دیں. نو, وی کین ناٹ. دیر از اے سسٹم یو ہیو ٹو اپلائی. دیر از اے پارٹنرشپ ہیڈ. آپ پارٹنرشپ ہیڈ سے بات کریں گے, وہ ویٹ کرے گی. اف شی ول سے دین آئی ول اوکے. ایسا نہیں ہے جو ہر جگہ ہوتا ہے کہ جی میں کیونکہ پریزیڈنٹ ہوں میں نے ہائر کی ہے ٹیم, اور اس ٹیم کا بھی ایسا ایٹیٹیوڈ آپ کر دیں کہ وہ کہ سر آپ کہیں بس ابھی ڈال دیتے ہیں ویب سائٹ پہ ڈالیں. اب میری بیگم نے کاسمیٹک کی کمپنی کھولی, میں پیفلا کے ساتھ اس کو پارٹنر کرا دوں, تو آپ خود کہیں گے کہ جی وہ تو آپ کی وجہ سے ہوا ہوگا. آج آپ پیفلا میں کوئی پارٹنر لا کے دکھائیں ایسے, ہم ایسے کسی کو پارٹنر ہی نہیں بناتے. باقاعدہ ایم او یو سائن کرتے ہیں, باقاعدہ اس پہ فالو اپ کرتے ہیں, واٹس ایپ گروپ بنتا ہے, جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کو ایکٹیو رکھنے کی. جو ہم نے وعدہ کیا, جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا, ہم کرتے ہیں. اور میرا پورا دن اصل کام یہی ہوتا ہے اپنی پارٹنرشپ ہیڈ کے ساتھ کہ ہم نے کہاں کہاں ایم او یو سائن کیے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیا سینرجی ہے. ادروائز مطلب آپ دیکھیں نا کہ زیادہ تر جگہوں پہ یہیں پہ ہم جو ہے نا پیچھے ہو جاتے ہیں کہ جیسا آپ کہیں, کیونکہ آپ باس ہیں. پھر باس سے کچھ لوگ سوال پوچھنا ہی کوشش نہیں کرتے. اف یور وائی از ناٹ اسٹرانگ, your how will be difficult. Empowering your people enough that if you your ask them. why is strong, your how will be easy. Yes, very good. That's it. Yeah, excellent point. And sir, any book or podcast that you remember or that changed, or shifted something in you when it comes to particularly leadership? I think I should, I will recommend, I hosted Dr. Marshall Goldsmith in Pakistan. Oh, great. Years ago. Yeah. In my old company, TerraBiz, I hosted Dr. Marshall Goldsmith, one of the best thinker in the world. Yes. So I hosted him, and اس وقت میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں تھی. میں نے جو ہے ان کا جو ہم نے پاکستان میں کراچی لاہور میں ڈاکٹر مارشل گولڈ اسمتھ کا سی اوز کے لیے ہم نے سیشن کروایا تھا. اٹ واز فرسٹ ٹائم ہی کیم ٹو پاکستان. اور وہ ٹاپک جو ان کی کتاب پہ ہی تھا وہ تھا وٹ گاٹ یو ہیئر ول ناٹ گیٹ یو دیئر. اور میں نے وہ سیشن کرا دیا. اس وقت جو ہے کتاب پڑھنے کا بھی اتنا شوق نہیں تھا, لیکن اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ لوگ اتنے کریزی کیوں ہیں اس ٹاپک کو سننے کے لیے ڈائریکٹلی, اس کتاب کو پڑھنے کے لیے. کتاب بھی ہم سے مانگ رہے ہیں, ہم نے وہ کتاب بھی ڈسٹریبیوٹ کی تھی. تو پھر میں نے اس کو پڑھا اور پھر مجھے وہ ریئلائز ہوا کہ فار ایگزامپل مینس وٹ گاٹ me here in PEFLA, maybe he will not get me there in some other organization. Right, yes. So you have to understand, you have to work on yourself, you have to work on the values, you have to adopt certain new things. Yeah. So there are certain things, and you should read the book What Got You Here and Will Not Get You There, and you should execute these things. That's not necessary. What got you there will not get you anywhere else. Yeah. You just have to channelize. One final question. If you had, and it's a rapid fire question, these are not a series of questions, it's just one question. Yeah. If you had 30 seconds to, in your position, to pitch Pakistan on a global freelancing platform through this channel, what would you say? In a nutshell. You can take more than 30 seconds also. Pitching Pakistan. Pitching Pakistan on a global platform, on a global freelancing platform, what would you
say? Yeah, I would say you can imagine, despite of the challenges of internet, we have earned more than $400 million Wow. in last few years. Wow. We are at number 4 in the freelancing world. We are at number 4 in the freelancing world despite the internet challenges. So if we will get Starlink and if we will get 5G, where will we be? Yeah. And it's right now, US is number 1 in freelancing with more than 50 million freelancers. Pakistan is at number 2.3. 4 with 2.3 million 2.3 million. freelancers. 50 million? It's It's insane. really insane. So globally, half of the workforce globally are freelancers. Because Yeah, we that numbers can tell, don't have yes. jobs. Yeah. So Pakistan needs a best internet on which government already have been working. Pakistan needs European, US clients Yeah. because we have talent. Yes, certainly. That's why we are at number 4. Despite of the challenges of We internet. have the brains. We have the brains. Just we have to work on the untrained brains. If we get the funds, if we get the people who have been on the expert in their field, AI, Yeah. cybersecurity, if we will be able to pitch AI and cybersecurity consultant to the world, we will be at number 2 or number 3. Absolutely. Which is now becoming, now surfacing. Yeah. It was known to be an under the carpet or underground economy. Yeah. And that is now surfacing. Thank you Yeah. so much for your time, sir. Thank It you has for been an inviting me. absolute pleasure. The kind of beans that we have actually got, I think it has motivated almost me, the marketing team, everybody to now have a plan B in Yeah. execution and in action, and definitely get the free membership that PAPA Yeah, is giving. sure, I will sure. be getting it today Yeah, only. sure, sure. That is so important. So thank you so much for joining us at the CEO Lounge. I hope you understood the power of having a plan B besides the orthodoxical approaches of earning and making a mark as a professional. Whether you were a student, whether you are a graduate, whether you are a young professional, it is very important to have and to amplify yourself first as a brand. And like the podcast in itself mentioned multiple times, the magic of research, not just within yourself, but within your circuit in helping you build a network is extremely essential. I will see you in the next episode with another maestro at the CEO Lounge. Until then, take care. Keep on growing, amplifying your own circuit, understand what you're good at, do your own personal SWOT, never give up on what you have been gifted and blessed with, and make your mark while you're here to crack something and create a dent of your own. Thank you so much once again, and I will see you in the next episode.